من لسانی یفقہوا قولی. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کے سامنے ابھی جو میں آیت پیش کروں گی اس کے اندر صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں جواب کیوں نہیں دیتا؟ کہاں ہے؟ کتنی دور ہے؟ کیا ہم دعا مانگتے وقت آواز کو اونچا کر کے بولے یا چیخ چیخ کے دعائیں مانگے؟ کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن میں آیت کو نازل کیا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو حکم دے دیں کہ تمہارا رب تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تمہارے یہ جو موت والی کٹ جائے نا یہاں سے تو فوراً موت واقع ہو جاتی ہے، اس سے بھی قریب ہے. تم چیخ کے دعا نہ مانگو، تم اونچی اونچی دعائیں نہ مانگو، تم آرام سے سانس میں یا آرام سے بھی مانگ لو گے نا تو اللہ تمہیں سنتا ہے. دوسری بات کہ اس میں دعا کے آداب بتایا گیا ہے. دعا کا ادب یہ ہے کہ بس اب ہم دعا مانگتے ہیں بس اس طرح ہی جی شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ یہ، یا اللہ وہ، یا اللہ یہ، اور دل میں ہم کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا غافل دل سے دعا قبول نہیں ہوتی. ابھی آپ بیٹھے ہیں نا تو اگر آپ سب کی توجہ میری طرف نہیں نہ ہوگی تو مجھے نہ تو سنانے میں مزہ آنا ہے، نہ ہی میرا جو ہے نا اللہ تعالیٰ میرے دماغ پہ الفاظ اتاریں گے جو میں بتاؤں. کیونکہ جتنا سننے والا ایکٹیو ہو کے بیٹھتا ہے نا اتنا بتانے والے کے دل پہ اللہ مزید الفاظ جاری کرتے ہیں. تو اب اگر اسی طریقے سے آپ کی توجہ نہ ہوگی تو میری توجہ خراب ہو جائے گی. تو یہی حال ہے کہ اگر آپ سچے دل سے توجہ کے ساتھ دنیا سے کٹ کر اللہ سے دعا نہیں نہ مانگیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. کیونکہ آپ غافل ہو کے اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہاتھ ادھر ہے، آنکھیں ادھر دیکھ رہی ہیں، دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا قبول ہوگی لیکن کب ہوگی؟ کہ جب آپ کی توجہ بھی کدھر ہوگی؟ اللہ کی طرف. اور مانگے یہ نہیں ہم بس یہ دے دے وہ دے دے فلاں دے دے یہ کر دے وہ کر دے. کئی لوگ اپنے آپ کو ہی خاص کری جاتے یا اللہ مجھے یہ کر دے یا اللہ. ایسے نہیں، کل مومنین مومنات کے لیے دعا مانگے، غائب کے لیے دعا مانگے جو یہ، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے غائب کی دعا غائب کے لیے کیا ہوتی ہے؟ جلدی قبول ہو جاتی ہے. دوسری ایک اور بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اور یاد رکھیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. 3 دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی. ان میں سے جس طرح کے ایک دعا یہ ہے کہ مظلوم دعا مانگے. مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی. دوسری دعا والدین جو اولاد کے حق میں مانگے. تیسری دعا یہ کہ جو روزہ افطار کے بعد جو ہے نا وہ دعا مانگی جاتی ہے نا، اسی لیے روزے سے پہلے 5-10 منٹ نکال کے دسترخوان پہ آ جایا کریں اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں، کیونکہ وہ افطار کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے مانگ کیا مانگنا ہے، مانگو کیا مانگنا ہے، اور مانگا کریں اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. میں اپنی بچیاں یہ جو رہائشی بچی میں ان کو کہہ رہی ہوتی ہے جاؤ دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جاؤ دعا مانگو، اور 2 منٹ میں دعا مانگنی. کل میں ان کو اتنا میں نے کہا نہیں مانگنے ہمارے لیے ہی مانگ لیا کرو، نہیں تم لوگوں کو چاہیے دعائیں ہمارے لیے مانگ لیا کرو، لیکن دعائیں مانگا کریں. اور اسی طریقے سے جو دعائیں قبول نہیں نہ ہوتی وہ ذخیرہ بن جاتی ہیں. دیکھیں انسان کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہوں اور جی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ میری قبول ہی نہیں ہوتی. کئی لوگ یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں بڑی دعائیں کرتے ہیں بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوا کرتی. یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت ساری دعائیں جو آپ کے مصائب کو دور کر دیتی ہیں. آپ پر جو مصیبتیں آتی ہیں نا پھر ہم کیا کہتے ہیں بیٹھ کے ضرور میں نے کوئی نیک کام کیا ہوگا، تو وہ بہت ساری دعائیں کیا کرتی ہیں؟ آپ کی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہیں. بہت ساری دعائیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ مانگ تو رہے ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ جو آپ کو اوپر سے مزید نعمتیں دے رہے ہوتے وہ آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے کچھ دعائیں ایسی جو نہیں قبول ہو رہی ہوتی وہ آخرت میں ذخیرہ بن رہی ہوتی ہیں.
اور کل آپ جب جائیں گے وہ ایسے آپ کو جب ذخیرہ ملے گا، آپ کہتے ہیں دنیا میں آپ فرمائیں گے اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش، انسان کہے گا کاش ایسا ہوتا دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، اتنا اجر، اتنے مزے، اور وہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے سوال کرتے ہیں نا میرے بندے، انی، میرے بارے میں کہ کہاں ہے ہمارا رب، کتنی دور ہے، تو فَإِنِّي قریب، ان سے کہیں میں بڑا قریب ہوں، کتنا قریب ہوں، تمہاری شارک سے بھی زیادہ، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم جب دعا مانگتے ہو نا میں قبول، میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس مجھ سے ہی مانگو، وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، اور مجھ پر ہی یقین رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم نیک ہو جاؤ گے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یہاں سے اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا، اے ایمان والو تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ اب یقین کریں پہلے لوگوں پر روزے اس طرح سے تھے کہ سارا دن صبح روزہ رکھ لیا، لوگ باہر کام کرنے جاتے تھے، اور افطار کے وقت میں اگر کسی کی تھوڑی بہت اس طرح کر کے آنکھ لگ جاتی نا تو اس کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، وہ کھا پی نہیں سکتا تھا درمیان میں اس کا اگلا، اور پھر وہ آگے کے پورا جو ہے نا روزہ 24 گھنٹے پھر وہ روزہ اگلا بھی ہو جاتا، تو وہ کئی صحابہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور یہ بڑا مشکل ٹائم تھا، ہو جاتا ہے انسان سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح سے کر دیا کہ رات تک، مغرب تک روزے کو کیا کر دیا، مقرر کر دیا، اور اسی طرح اگر کوئی بندہ دوران اس طرح اپنی بیوی سے بھی ملاقات کر لیتا تھا تو اس کے اوپر کفارہ، اور اس کے اوپر جو ہے نا اور مزید اگلا جو ہے نا وہ ہو جاتا تھا۔ تو غلطی سے کسی صحابی سے یوں بھی ہو گیا تو یہ بھی بڑی پریشانی تھی، تو پھر اس طرح جو ہے نا رمضان کی جو راتیں ہیں نا وہ حلال کر دی، وہ میاں بیوی کے لیے کیا کر دی، وہ بھی حلال کر دیا۔ یہ بھی ہماری قوم کے لیے کیا ہے، امت کے لیے بڑی ہی نعمت ہے، اگر اس طرح نہ ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کیا گیا ہے تمہاری رمضان کی روزوں کی راتوں کو، رفث إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تاکہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ مشغولیت اختیار کر لو، اور اگر اس طرح نہ ہوتا تو پھر بہت مشکل ہوتی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور وہ تم ان کے لباس ہو، یعنی آپس میں کیا ہو، تم لوگ ان کا، یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا۔ لباس کتنا ضروری ہے جسم کے لیے، تو میاں بیوی کا تعلق جو ہے نا وہ اتنا محفوظ ہے ایک دوسرے کے لیے کہ ان کو اللہ نے لباس کا لفظ دیا ہے۔ اسی طرح جو مرد اپنی بیوی تک پہنچا اور صبح کو اس نے وہ باتیں لوگوں میں افشا کر دی، اور اسی طرح جو عورت جو ہے صبح کو وہ باتیں لوگوں میں افشا کرتی ہے، کل قیامت والے دن اللہ کے نزدیک وہ بدترین عورت ہے، وہ بدترین مرد ہے۔ اسی لیے میاں بیوی آپس کے تعلق کو لوگوں کو نہ بتاتے پھرے، جیسے کہ آج تو لوگوں نے یہ ایک جو ہے نا شو آف بنا لیا ہوا ہے، بتاتے پھرتے ہو انہوں نے تو مجھے ایسے کہا، وہ تو مجھے ایسے کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں، نہ بتائیں۔ یہاں تک حدیث مبارکہ کے اندر منع کیا گیا ہے کہ اپنے مرد کے سامنے کسی دوسری عورت کا ذکر نہ کریں، وہ تو جی ایسی ہے، وہ تو اتنی خوبصورت ہے، اس کے تو اتنے لمبے بال ہیں، اس کا تو جسم بڑا پیارا ہے۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا، حدیث مبارکہ کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جب مرد اس کو تصور میں سوچتا ہے نا تو وہ تصور میں ہی اسے جو ہے نا سمجھے کہ بے پردگی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی شریعت نے کیوں منع کیا، تاکہ عورت اور مرد کا جو تعلق ہے نا وہ مضبوط رہے، مضبوط رہے۔ اگر مرد کو پتا ہو تو بس آپ کا ہی پتا ہو، اپنی بیوی کو پتا ہو، اس کو دوسری عورت کا خیال نہ ہو۔ اسی لیے کسی بھی عورت کو، غیر عورت کو اپنے مرد کے سامنے ذکر نہ کیا جائے، اس لیے کہ آپ اپنی محبت کو خود کم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمیں طریقہ کار حدیثوں میں بتایا ہے۔ تو اسی طریقے سے عالم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، جو تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے ہو، فتاب علیکم، پھر تم توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہے، فالآن باشروہن، تم اس میں ملاپ کرو، وابتغوا، تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تمہارے مقدر میں، یعنی کہ رمضان کی راتوں کو حلال کیا گیا، اس میں اپنی بیوی سے ملاقات کرو۔ اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں اولاد لکھی ہوگی نا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کریں گے، دے دیں گے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، حتیٰ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے دھاگا۔ یہ آیت ہے یہاں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، ابھی بچی نے یہ سوال کیا
کہ اہل تشیع حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں قرآن کی آیت سے ثم اتم الصیام الی اللیل، اس آیت کو پیش کر کے کہ جی رات کا روزہ جو ہے نا رات 10 بجے تک کھولنا ہوتا ہے. رات کے کتنے بجے؟ 10 بجے تک، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کیا ہے؟ الی اللیل کا ذکر کیا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کھاؤ پیو کہ ظاہر ہو جائے سفید دھاگا من الخید الاسودی، کدھر سے؟ کالے دھاگے سے، من الفجر، یہ فجر میں، ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر اس کو پورا کرو کدھر تک؟ رات تک پورا کرنا ہے. بھائی کدھر تک؟ یہ تک کا جو لفظ ہے نا، تک کا مطلب ہے جیسے رات سٹارٹ ہوتی ہے تو اسی وقت بس بات ختم. رات تک ہے، رات سمیت نہیں ہے. سمیت ہوتا ماں کا لفظ ہوتا تو سمیت ہوتا، لیکن الا جب آ گیا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ رات تک ہے. یہ کہا ہے نا کہ فغسلوا وجوہکم الی المرافق، تم اپنے چہروں کو دھو اور اسی طرح اپنی ہاتھوں کو دھو. کہاں تک؟ ایدیکم الی المرافق، کہاں؟ کوہنیوں تک نا، تک کا ہے. حالانکہ کوہنیاں یہ بھی حصہ تو شامل ہے نا، یہ بھی تو شامل ہے، لیکن جب الا کا لفظ آتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک دھونا ہے، یہ شامل نہیں ہے. اگر الا نہ ہوتا تو پھر اب یہاں سے لے کے یہاں تک دھوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو الہ ہے یہ غایہ مغیہ کو بتانے کے لیے آتا ہے، تو اسی لیے کہاں تک روزہ رکھنا ہے؟ رات تک رکھنا ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، روزے کے دوران مباشرت نہیں کرنی، اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا، شہوت والے کام نہیں کرنے. اسی طرح وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور جب تم اعتکاف کرو فی المساجد، کدھر کرنا ہے؟ مسجدوں میں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ حد ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیے یہاں تک کرنا ہے، یہاں تک. اگر آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدیں ہیں، فلا تقربوها، اس کے قریب بھی نہ جانا. کیا نہ کرنا؟ یہ جو میں نے بتا دیے ہیں نا، رات تک روزہ کرنا، آگے آپ نہیں کرنا. رات کی راتیں حلال ہے، رمضان کا جو دن ہے اس میں اپنی بیوی کو پاس نہیں جانا. اگر کوئی جائے گا تو وہ کیا ہے؟ وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اللہ نے ایک لمٹ بتائی ہے، اگر اس سے آپ کراس کریں گے تو آپ گناہگار کہلائیں گے. اسی طرح اللہ آپ کے لیے آیتوں کو واضح کرتا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں. کیا بن جائیں؟ اس پہ اللہ کا بڑا شکر کیا کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں، بولا کریں الحمدللہ رب العالمین. ولا تأکلوا اموالکم بینکم، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں میں دوسروں کے مال ملا کے. دوسروں کے مال ملا کر کیا کرو؟ نہ کھاؤ. ہماری باجی جب ہمیں پڑھاتی تھی نا، جب اس طرح کی آیت آتی تھی تو وہ ہمیں کہتی تھی یہ جو لوگ سود کھاتے ہیں نا، بچو اس سے. آج سود اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم بچ نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا زمانہ آ جائے گا کہ کوئی سود سے بچے گا تو صحیح، لیکن بچ نہیں پائے گا، اس کا بخار بھی اس کو پہنچے گا. اور وہ کیسے پہنچے گا؟ پہنچ رہا ہے نا. لوگ اب بینکوں میں نہیں لگے ہوئے، گھر کے مرد کدھر لگے ہیں؟ بچے بینک. اور بینک سود سے پاک ہے؟ پاک ہے؟ نہیں ہے، پاک نہیں ہے. اور ہماری باجی یہ فرمایا کرتی تھی کہ دیکھیں کہ جب آپ یہاں تک کہ آپ کو کسی نے، آپ ایک عورت ہے، میں بڑی یہ مثال دیتی ہوتی کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں. ایک عورت ہے، اس نے یہ کہا، فرض کر لیں یہاں پہ سے کوئی ہمیں یہ کہہ دیتی ہے باجی آپ اپنی سبزی لینے جا رہی ہو تو میری بھی لے آنا، ٹھیک ہے؟ آپ سے اس کی یہی بات ہوئی ہے نا. اب اگلی عورت کیا کرتی ہے جو سبزی لینے گئی ہے؟ جو سبزی لینے گئی ہے نا، سبزی والے نے دھنیا اس کے شاپر میں نہیں ڈالا، اس عورت کے شاپر میں ڈال دیا. اس نے آتے ہوئے رستے میں آدھا کر لیا. آتے ہوئے رستے میں کیا کر لیا؟ تو اس کے لیے کھانا جائز ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ سبزی والے نے تو اس کو دیا ہی نہیں. اگر وہ یہ کھائے گی اپنے پیسوں سے زائد کھائے گی، اس کو بتائے گی نہیں تو یہ بھی سود میں چلا جائے گا. اپنے سے زیادہ کرے. اسی طرح لوگ، عورتیں کیا کرتی ہیں، کوئی اسے کہتا ہے باجی تو بازار جا رہی ہے تو میرا یہ بھی سامان لیتی ہے نا. وہ جب جاتی ہے بازار تو بیچ میں سے اس کے پیسے پوسے نا رکھ لیتی ہے اپنے. وہ جب اپنی کوئی چیز لیتی ہے رکھ لیتی ہے تو کہتی چل کی ہویا میں انہوں کہہ دوں گی. مطلب وہ یہ بتاتی بھی نہیں، یہ کہہ دیتی چلو جانے کا کرایہ میرا اور آنے کا یا کرایہ میں اس کے پیسے سے لگا رہا ہوں. بھائی اگر آپ نے ایسے ہی کرنا تھا تو پہلے اس کو بتا دیتی. اب یہ آپ جو پیسے کھا رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے یاد رکھے کسی نے کسی کا 1 روپیہ بھی ناحق کھایا. کیسے کھایا؟ ناحق کھایا. تو یہ بات سن لیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے
کل قیامت والے دن اس کو 70 مقبول نمازیں بھی ہیں بھلا ہم نے خود سوچے 70 کون سی جس جو پتہ ہے قبول ہو گئی ہیں اس کو دینی پڑیں گی تو دے لیں گے. خود سوچے ذرا آج کا روپیہ دینا آسان ہے لیکن کل کی نیکیاں دینا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. تو اس لیے کہیں پیسے لے بھی لیتے ہو نا تو کیا کیا کرو, دے دیا کرو واپس, کوئی بات نہیں دے دیا کرو, مہلت لے لیا کرو. آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی, آج ہی آیت آئے گی کہ مہلت بھی بہت ضروری ہے, مہلت دے دیا کرو, ٹائم دے دیا کرو. چلو بھائی 10 دن بعد دے دینا, ہفتے بعد دے دینا. اور اگر شک ہو نا کہ میرے پیسے میں نے کسی سے دینے لینے, اسے پوچھا کرو. یہ ہماری بچیاں اس بات کی گواہ, ان سے پوچھ لے. بے شک میں بھول جاتی ہوں اکثر پیسے وغیرہ ادھر ادھر رکھے, تو میں ان سے کہہ رہی ہوتی ہوں بتاؤ ذرا کس کے میں نے کتنے دینے ہیں, کس کے میں نے کتنے دینے, پوچھ کے میں کہتی ہوں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر بڑی ہوں, اگر معاف بھی ہو جائیں, یعنی کہ اگر میں ان کو نہ بھی دوں تو یہ مجھے برا نہیں کہیں گی, یعنی معاف کر ہی دیں گی. لیکن پھر بھی ایسا کیوں, آپ یہ سوچیں کوئی بھی پیسہ ہو تو اسے کیا کر دیا کرے, واپس کر دیا کرے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ, نہ تم کھاؤ اپنے مال کو لوگوں کے مالوں میں ملا کر باطل طریقے سے, حکاموں کے پاس لے کر جا کر. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, جو لوگوں کا مال ایک حصہ رکھ کے اس طرح کھائیں گے وہ گناہ کرتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, اس آیت مبارکہ میں یہ بات فرمائی گئی کہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ چاند کا اللہ تعالیٰ کیا معاملہ ہے, کبھی چاند پتلا ہو جاتا ہے اور کبھی چاند, یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مطلب اس طرح نہیں ہے کہ پتلا ہو جائے موٹا ہو جائے, اس لیے نہیں ہے, بلکہ یہ چاند تمہیں تمہارے حساب بتاتا ہے, گنتی حساب بتاتا ہے. آج ایک کا ہے چاند, 2 کا ہے, عیدیں آتی ہیں تو چاند کے طریقے سے ہم نے گزارنے ہوتی ہیں, رمضان آتا ہے تو چاند کیا ڈیٹ کو, اسی طرح نکاح, اسی طرح حج, اسی طرح عمرے, وہ چاند کے حساب سے ہوتے ہیں. تو چاند بھی اللہ کی ہمارے لیے کیا ہے, بہت بڑی نعمت ہے. یسألونک عن الأہلہ, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں. کل کہہ دیجئے یہ مواقیت للناس والحج, یہ لوگوں کے لیے اوقات کے لیے مقرر کیا گیا اور حج کے لیے. ولیس البر, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں کی پشتوں سے, ولکن البر من التقوی, لیکن نیکی یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور آؤ تم اپنے گھروں کے سامنے کے دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں قتال کرو. الذین, وہ لوگ جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی قتال کرو, حد سے آگے نہ بڑھو, بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوكُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, تم ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ, اور ان کو نکال دو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. والفتنة اشد من القتل, فتنہ تو قتل سے زیادہ سخت ہے. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو, حتی یہاں تک کہ وہ تم سے قتال نہ کرے. فإن قاتلوكم, اگر وہ تم سے قتال کرے تو تم بھی ان سے قتال کرو, یہی بدلہ ہے کافروں کا. فإن انتهوا, اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. وقاتلوهم, اور ان سے قتال کرو, حتی یہاں تک کہ فتنہ ہی باقی نہ رہے. ويكون الدين لله, اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. فإن انتهوا, اگر وہ باز آ جائے. فلا عدوان, تو زیادتی نہ کرو, الا علی الظالمین, مگر ظالموں کے اوپر. الشہر الحرام بالشہر الحرام, حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں, اور حرمت جو ہے نا وہ معاوضے کی چیز ہے. فمن اعتدی, جو تم میں سے حد سے بڑھے گا, تو جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہو, اتنی جتنی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. واعلموا, اور جان لو, بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. جب یہ آیت آتی ہے نا تو یہ ایک ہمیں سبق دیتی ہے. یہاں پر اللہ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, کہ اگر کسی نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے, تھپڑ مارا ہے, مکہ مارا ہے, آپ کو دھکا دے دیا ہے, آپ کو گالی دی ہے, آپ کے ساتھ برائی کیا, کچھ بھی کیا ہے, آپ بھی اس سے بدلے میں کر سکتے ہو. لیکن یاد رکھیں اتنی جتنی اس نے کیا کی ہے, آپ سے کی ہے. فرض کریں تھپڑ ہے, اگر میں نے یا کسی نے بھی کسی نے کسی کو کیا مارا ہو, تھپڑ, اور وہ آگے سے اس کو کیا کر سکتا ہے, تھپڑ, لیکن اتنی طاقت سے جتنی طاقت سے اس نے مارا ہے. اگر کسی نے تھپڑ مارا, اگلے نے مکہ مار دیا, تو جو مکے والا وہ زیادہ سخت ہے نا, تو جس نے زیادہ سختی کی ہوگی نا اللہ جانتا ہے, اور جو اس نے تھوڑی سی بھی زیادتی کی اللہ اس سے اس کا بدلہ لیں گے. اور جو معاف کر دے تو اس کے لیے کیا ہے, بڑا ہی اجر ہے.
اس کو اللہ اجر دیں گے. تو اب آپ خود بتائیں, اگر یہاں پہ تو کوئی کسی کو ایک گالی دیتا ہے تو اگلا 70 سنا کے آ جاتا ہے, پھر وہ آگے بتا ہے عورتوں کا محاورہ آج ٹھنڈا کر کے یوں نہیں بولے گی. تو یہی بات, تو اسی لیے کیا کرتے ہیں آج یہ یعنی برابری چل رہی ہے, ہوتی ہے برابری, کوئی برابری نہیں چل رہی. بہترین بات کیا ہے, آپ معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر کیا دیں گے, اجر دیں گے. جب بھی یہ واقعہ آتا ہے نا, تو ہمارے مدرسے میں نا ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ نیچے نا کچھ لڑکیاں نا گاؤں سے آئی تھی, بڑی ڈاڈی تھی, بڑی سخت تھی. انہوں نے آن لائن میرا بیان سن لیا نا, انہوں نے کہا زرینہ تم نے ہماری بات بتائی ہے پورے بیان لوگوں کے اندر. تو انہوں نے کیا کیا, وہ نا ایسے کوریڈور بنا ہوا تھا تو تپڑی لگا رہی تھی. مطلب جو میں نام تو نہیں لے رہی, جو باہر سے آئی تھی نا وہ اوپر سے نیچے آ رہی تھی وضو کر کے اوپر سے, اور جو دوسری تھی نا وہ 2 بہنیں تھیں, تو اس کی ایک بہن جو ہے نا نیچے وہ لگا رہی تھی, ٹاکی لگا رہی تھی, اور میں بھی نیچے ہی وضو کر رہی تھی, اور نیچے سے ہی ایسے لوگ آتے. اس نے نا ٹاکی لیٹ لگائی, تقریباً 8 بجے کا ٹائم ہوگا اور آنے کا ٹائم ہوتا ہے, صفائی لڑکیوں کے سے پہلے کرنی ہوتی تھی. اب وہ ٹاکی نا گیلی گیلی تھی, آپ کو پتہ ہے گیلی کوریڈور میں پنکھا کہاں لگا ہوتا ہے, تو وہ نا گیلی گیلی تھی. تو وہ جو آئی تھی نا گاؤں سے, وہ بڑی سخت تھی, بڑی ڈانٹی, ان سے کوئی بات کرا تھپڑ آگے سے. وہ بڑی جیسے جہالت والی جیسے ہوتی نا اس طرح سے تھی. اچھا جی, وہ آگے سے وہ ٹاکی لگائی ہے نا جہاں سے, وہ وہاں سے نا گزر کے آ گئی. اب جو ٹاکی لگا رہی تھی نا اس نے یہی بات کہہ دی بس کہ یہ کیا کیا ہے تم نے, میں نے ٹاکی لگائی ہے اور تم نے آگے سے جو ہے نا اس کے اوپر پاؤں چھاپ دیے ہیں. ہمیں بہت سخت ڈانٹ پڑتی ہوتی تھی اگر ہماری ٹاکی کے اوپر پاؤں نظر آ جاتا تھا. ہماری باجی یوں کھڑے ہو کے ایسے چیک کرتی تھی روشنی میں, اگر آ جاتا تھا نا پاؤں نظر تو بڑی کلاس لگتی تھی. پھر تو میں ادھر ہی کھڑی, میں نے کچھ نہیں کہا, میں دیکھ رہی تھی بس ان کو. تو انہوں نے اس کو جو ہے نا آگے سے کہا کچھ نہیں, چپیڑ منہ پہ مار دی. ہائے, اتنا عجیب سا معاملہ, کتنی انسلٹ فیل ہوتی ہے اتنی بڑی لڑکی کو تھپڑ منہ پہ مار دیں, اور پیچھے سے لڑکیاں آ رہی ہیں, انہوں نے بھی دیکھا. ایک دم سے نا مدرسے میں ایسا ہو گیا جیسے کسی نے بڑی زیادتی نہیں کر دی ہو کسی کے ساتھ. اب اس کی بہن کو پتا چلا, وہ اس کی بڑی بہن تھی, جب اس کو پتا چلا اس نے کہا میری بہن کے منہ پہ تم نے تھپڑ کیوں مارا ہے جی, ہوتی کون ہو تم تھپڑ مارنے والی. تو اس نے آگے سے کہا مارا کیا کر لو گی, کیا کر لو گی تم میرا. اس نے آگے سے اس سے لڑائی شروع کر دی. یہ لڑائی اسمبلی تک پہنچ گئی, یعنی اسمبلی تک ہوتی رہی لڑائی, نیچے ناشتہ بھی ہمارا مس ہو گیا ان کی لڑائی کی وجہ سے. قاری صاحب آگے اسمبلی میں, قاری صاحب کو پتا چل گیا کیونکہ باہر چوکی دار کھڑے ہوتے تھے نا, آوازیں اونچی تھی, تو قاری صاحب کو پتا چلا. تو قاری صاحب نے, چوکی دار نے قاری صاحب کو بتایا اندر اس طرح ہنگامہ چل رہا ہے. قاری صاحب نے نا درانے اس میں اسمبلی میں کہا کھڑی ہو جائیں وہ لڑکیاں جو اس طرح بول رہی, سب کھڑی ہوئی. اب بولے کوئی نہ قاری صاحب کے سامنے کہ کون تھی کیا تھی, کیونکہ آگے تو پردہ ہوتا تھا, قاری صاحب ادھر اور ہم ادھر. تو پھر کسی نے ہمت کر کے, بڑی لڑکی تھی, اس نے بتایا کہ استاد جی انہوں نے ایسے ایسے کیا. تو استاد جی کہتے ٹھیک ہے میں 10 بجے آؤں گا اور اس بات کا فیصلہ کروں گا. یہ کہہ کے قاری صاحب, اسمبلی کا ٹائم تھا نا, آگے پیریڈ چلتے تھے تو تھوڑا تھا, چلے گئے. جب 10 بجے جب تجوید کا ٹائم ہوتا تھا, پھر قاری صاحب آتے تھے. جب قاری صاحب آتے تھے, قاری صاحب نے کہا کھڑی ہو جائے جس نے تھپڑ مارا ہے, اور کھڑی ہو جائے جس کو تھپڑ مارا گیا ہے. دونوں کھڑی ہوگی. پورا مجمع یوں بیٹھا ہوا تھا, پورا مجمع, پورے مدرسے کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں, اور سارے سیک نکل رہے تھے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو ہم دیکھ رہے تھے ایسے ہی, بس وہ دونوں کھڑی ہوئی ہیں, سارے لوگ نیچے بیٹھے ہیں. قاری صاحب نے کہا تھپڑ کس نے مارا ہے, اس نے کہا فلاں نے. کس کو مارا ہے جی, فلاں کو. جی جس نے مارا ہے نا, دوسری لڑکی اس کو اتنی طاقت, اتنے ہی زور سے تھپڑ مار دے. اس نے تو 2-4 کے سامنے مارا تھا نا, اب اس کو پڑے گا کتنے لوگوں کے سامنے, پورے سب کے سامنے. پھر قاری صاحب نے یہ والی آیت پڑھی, فَاعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, تم زیادتی کر سکتی ہو, تم زیادتی کیا کر سکتی ہو, کر سکتی ہو. اس لڑکی سے کہا جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے, ہاں اگر تم معاف کر دو تو بڑا ہی اجر ہے. وہ کھڑی ہوئی تھی, ایسے پاس گئی ہے, وہ ہم دیکھ رہے تھے, ابھی تھپڑ لگی. جب وہ پاس گئی ہے, اس نے پاس جا کے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. کیا عزت رہی ہوگی اس کی, خود سوچیں کیا اس وقت وہ کہا ہوگا. اس نے کہا جاؤ تمہیں میں نے معاف کیا. تو یہ بات استاد جی نے کہا اس وقت, یہ بات کہی کہ ہاں اگر آپ کیا کر سکتے ہیں, بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن کتنا جتنا. اب دیکھیں اس نے تو مارا تھا, اگر یہ ذرا رکھ کے مار دیتی تو زیادتی ہو جانی تھی نا. اس نے تو 2 لوگوں کے درمیان جو ہے نا وہ مارا تھا, اور یہ اگر پورے مجمع میں ماری تھی, یہ بھی تو زیادتی ہے نا. تو اگر وہ مار دیتی تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن اس نے کیا کیا, کتنا اجر ہوگا, اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنا اجر دیا ہوگا اس کو.
تو یہی بات ہے، زیادتی کر سکتے ہیں لیکن آپ خود بتائیں آپ برابری کر سکتے ہیں؟ ہم برابری نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ کوئی ہمیں ایک بات سناتا ہے ہم 10 سنا کے آتے ہیں، یہ برابری ہوئی؟ کوئی ہمیں ایک گالی دیتا آگے سے ہم اس کو پتہ نہیں کتنی گالیاں سنا کے آ جاتے ہیں، یہ کوئی برابری ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ اس سے بہترین بات کیا ہے؟ ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ معاف کر دو، اللہ تعالیٰ اس سے خود ہی دیکھ لیں گے۔ تو اسی لیے وَاعْلَمُوا، تم جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اچھے کام کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے کو پسند کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، حج کو پورا کرو، عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے تو تم اپنی ہدی کو جو ہے نا، جو تمہیں میسر ہو وہ تم آگے بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ تم اپنے سر کا حلق کرواؤ یہاں تک کہ تمہاری ہدی جو ہے نا وہ جگہ تک پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى بِهِ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ، اور جو تم میں سے مریض ہیں یا جو تم میں سے بیمار ہیں یا جس کے سر میں تکلیف ہے وہ فدیہ دے دے اپنے روزوں کا، فدیہ دے دے روزوں کے ساتھ، او صدقۃ، یا صدقے کے ساتھ، او نسک، یا قربانی کے ساتھ۔ وَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن کی حالت میں چلے جاؤ، فَمَن تَمَتَّعَ، بس تم اپنے عمرے کو پورا کرو حج تک، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو تمہیں میسر ہو ہدی، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، اور جو تم میں سے ہدی نہیں پاتا تو وہ 3 روزے رکھ لے حج میں، وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے رکھ لے لوٹ کر، تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ 10 ہو جائیں گے، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جس کے گھر والے مسجد حرام میں حاضر نہ ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے وقت جو ہے نا وہ مقرر ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، اور جس شخص نے حج کا مہینہ پا لیا، یعنی جو حج میں چلا گیا، تو فلا رفث ولا فسوق، نہ تو وہاں پہ جھگڑا کرے نہ وہاں پہ بے حیائی کے کام کرے، یعنی کہ حج کے دوران آپ کو یہ کام کرنا۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ ایسے گزاریں جیسے کوئی حاجی حج کرتا ہے۔ چند مہینے ہوتے ہیں نا، جب رمضان کا مہینہ آ جائے نا تو ایسے ہو جائے جیسے کسی آدمی نے اپنے اوپر کیا پہن لیا ہے؟ احرام پہن لیا ہے۔ جب بندہ احرام پہنتا ہے نا وہ گالی سے بھی بچتا ہے، وہ چگلی سے بھی بچتا ہے، وہ اپنی بیوی سے بھی بچتا ہے، حتیٰ کہ وہ سارے گناہوں سے بچتا ہے، اور اسے بس لو ہوتی ہے تو کس کی؟ اللہ کی۔ بات کرنی ہے تو اچھی، چپ بھی رہنا ہے تو ذکر میں، دیکھنا ہے تو قرآن کو، اور کام بھی کون سے کرنے ہیں؟ عبادت کے۔ تو جیسے حاجی حج کرتا ہے نا تو بس یوں ہی سمجھے کہ رمضان میں ہم نے بھی ویسے ہی کرنا ہے، اور وہ کوئی حاجی کے لیے مشکل ہوتے ہیں وہ دن؟ کرتے ہیں نا لوگ، تو کیا ایک مہینے میں ہم ایسے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں اگر ہم اس بات کو سمجھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اکابرین فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے مہینے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے نا اللہ اس کو حج کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں اگر یہاں پہ کوئی کسی کو پسند آ جاتا ہے، اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اسے کہتا ہے گھر میں آنا، ہمارے گھر دعوت دیتے ہیں، آنا ضرور، آنا ہمارے گھر میں، آنا بہت اچھا لگے گا، تم ہمارے کیا کرو گے؟ تو اسی طرح جب اللہ بھی کسی سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں نا، اسے اپنے گھر بلاتے ہیں، اسے کیا کرتے ہیں؟ تو رمضان کو اچھے طریقے سے گزارے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ نوافل فرائض پڑھتے ہیں نا، 5 فرض پڑھتے ہیں نا، تو نفل نماز بھی پڑھا کرے، چاہے 2 رکعت پڑھ لیا کرے۔ جب آپ ادھر آتے ہیں نا یہ 8 بجے تک ٹائم ہوتا ہے اشراق کے نفل پڑھا کریں۔ ابھی ہمارا دورہ قرآن جب بند ہوگا چاشت کا وقت ہو جاتا ہے، چاشت کے 2 رکعت پڑھا کریں، اوابین کے 2 رکعت پڑھا کریں، تہجد بھی پڑھا کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق کریں، اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں حج بھی لکھیں گے۔ تو فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس شخص نے اس حج کو اپنے ذمہ لے لیا، نہ تو وہ کوئی فحش بات کرے، نہ فسوق کرے، ولا جدال، نہ جھگڑا کرے حج کے اندر، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور وہ کرے جو خیر کے کام ہیں اللہ اس کو جانتے ہیں، وتزودوا، اور اپنا توشہ ساتھ میں لے لے، اور بہترین توشہ جو ہے وہ تو تقوی ہے، واتقونی، اور ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، فاذا افضتم، جب تم عرفات میں پہنچ جاؤ،
فذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو عند المشعر الحرام مشعر حرام کے نزدیک، وذکروہ اور اس کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں سکھایا گیا، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ اس سے پہلے تم سب ناواقف تھے، ثم افیضوا پھر اسی جگہ واپس چلے جو جہاں سے لوگ آئے تھے، واستغفروا اللہ اللہ سے مغفرت طلب کرو بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ تم جب تم اپنا حج پورا کر لو اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم جیسے کہ تمہارے باپ دادا جیسے وہ ذکر کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ فمن الناس لوگوں میں سے بعض یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں، وما لہ فی الآخرہ دیکھیں یہ ادب بتایا ہے، کیا ادب ہے؟ جو لوگ دعائیں ایسے مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ بس دنیا دے دے، یا اللہ نیک بچے دے دے، یا اللہ میری نسل کو ایسا بنا دے، یا اللہ مجھے ایسا شوہر دے دے، یا اللہ ایسا بنگلہ دے دے، ایسی گاڑی دے دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ وہ کر دے، یعنی جو کیا مانگتے ہیں دنیا۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق آخرت میں کچھ نہیں جی ملنا، یہ بھی یاد رکھو، دنیا مانگ رہے ہیں نا اللہ سے تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، ان کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں مانگنا ہے تو یوں مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں دے، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائیاں دے، دنیا میں بھی مصیبتوں سے بچا لے اور آخرت کے بھی مصیبتوں سے بچا لے۔ دنیا کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی مصیبت کبھی ختم نہیں ہونی۔ وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یوں مانگے دعا، دنیا کی بھی بھلائیاں مانگے، آخرت کی بھی بھلائیاں مانگے، جہنم سے آزادی مانگے، اور جو یہی کہ بس دنیا دے دے، دنیا دنیا دنیا، تو اللہ فرماتے ہیں آخرت میں اسے پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا ان کے لیے وہی ہوگا جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، اور واللہ سریع الحساب اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ وذکروا اللہ اللہ کو یاد کرو فی ایام معدودات چند دنوں میں، فمن تعجل جو جلدی کرتے ہیں ان دونوں میں ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ومن تاخر اور جو تاخیر کرتا ہے اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لمن اتقا جو تقوی اختیار کر لے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واعلموا جان لو انکم الیہ تحشرون بے شک تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ومن الناس لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من یعجبک جو آپ کے قول کے اوپر آپ کی باتوں پر تعجب کرتے ہیں دنیا کی زندگی کے اوپر، ویشہد اللہ علی ما فی قلبی اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر جو ان کے دل پر ہے، وہ الد الخصام یہ بڑے جھگڑالو لوگ ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى جب وہ پیٹ پھیر کر جاتے ہیں دنیا میں کوشش کرتے ہیں فساد کرتے ہیں، کھیتیوں کو برباد کرتے ہیں، نسلوں کو برباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کا غرور نفس کو اس گناہ پر آمادہ کرتے ہیں، فَحَسْبُهُ جہنم تو ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ جو خرید لیتے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑے مہربان اور بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نیندوں کو قربان کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، آگے چل کے ہم پڑھیں گے 21ویں سپارے کے اندر، بہت پیارے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ جو راتوں کو مانگتے ہیں جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جس وقت کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرے بندے کو گرم بستر چھوڑا ہے، نرم بستر چھوڑا ہے، میری یاد میں چھوڑا ہے، میری یاد میں چھوڑا ہے، مجھ سے ڈر گیا۔ اور اس کو کس نے روکا تھا گرم بستر سے؟ کسی نے نہیں روکا، گرم بستر چھوڑا ہے، نرم بستر چھوڑا ہے، پانی سے ٹھنڈے اٹھ کے اس نے کیا کیا ہے وضو کیا ہے، میرے سامنے کھڑا ہو گیا، دیکھو میں نہیں کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، مجھے پتا تھا۔ اور جب اللہ انسان اتنی خواہشات کو چھوڑ کے اب نیند آ رہی ہوتی ہے، انسان فرشتہ ادھر شیطان جو ہوتا ہے وہ ادھر سے کہہ رہا ہوتا ہے سو جا کوئی بات نہیں، سو جا تھپ تھپیاں دے رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کیا کرتا ہے اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے وضو کرتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اسے؟ کون دیکھ رہا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ کس سے ڈر کر؟ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے بڑے ہی پیار سے پھر اللہ اس کی بات نماز کو سن رہے ہوتے ہیں، خود سنتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر ایسے ہیں جیسے آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، تو پھر اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، میری رضا تلاش کرتے ہیں مجھے پانے کے لیے، میں اپنی ساری تھکاوٹوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک دن کہا تھا تھکاوٹیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائے گی، اجر قیامت تک لکھا رہ جائے گا۔ اجر ابھی آپ بیٹھے ہیں نا نیند کو چھوڑ کے، بہت سارے لوگ ہیں جا کے دیکھے سو رہے ہیں اور انہوں نے ظہر کے ٹائم اٹھنا ہے، اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں محنت کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ کی ایفرٹ کیا ہو جائے گی؟
ختم ہو جائے گی، تھکاوٹ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کا اجر ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ چل کے آئے ہیں، نیندیں قربان کر کے آئے ہیں، تو کیا ہو جائے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جو سلام میں پورے پورے، آدھے آدھے نہ ہو، دکھاتے کچھ ہو اندر کچھ ہو، ایسا نہیں، پورے پورے کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے طریقوں پر نہ چلو، نہ چلو، کس کے طریقے پر، شیطان لباس پہننا ہے تو شریعت والا لباس پہنے۔ یہ جو شیطان نے سکھا دیے ہیں نا، قمیص شلوار پہننی ہے، دوپٹہ غائب ہو گیا آج کل، دوپٹہ غائب ہو چکا ہوا ہے۔ باہر جاؤ بوتیک کے اندر، وہ جو اسٹیچو سے ہوتے ہیں اس کے اوپر قمیص شلوار تو لٹک رہی ہے، لیکن دوپٹہ، یونیورسٹی میں جا کے دیکھ لیں، ہماری بچیاں، مسلمانوں کی بچیاں قمیص شلوار تو پہنی ہے، دوپٹہ غائب ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کتاب کا نام مجھے بھول گیا، بڑی کتاب ہے، اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نا اپنے یہ جو یہ دامن ہوتا ہے نا، اس کو عورتیں لمبا کر دیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں چلا کہ کتنا لمبا کرنا ہے، پنڈلیوں تک کہا تھا ویسے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، تو وہ نا انہوں نے دامن اتنا لمبا رکھ دیا کہ جب وہ چلتی تھی نا، دامن پیچھے پیچھے ساری صفائی کر کے آتا تھا۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ اس طرح، تو وہ آگے سے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں، پنڈلیوں تک کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے پنڈلیاں کہاں تک ہوتی ہیں؟ یہ پنڈلیاں ہیں ہماری، اتنی لمبی قمیض۔ اور آج کل کیا ہے، شرٹ پہن رہی ہیں، شرٹ پہن رہی ہیں اور اس میں سے پیٹ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے عورت کو، شریعت نے یہ نہیں کہا من جلابیبہن کہ اپنے دوپٹوں کو سینوں پہ پھینک دو۔ آج ہے سینوں پر دوپٹے؟ کیا شریعت نے یہ نہیں کہا، قرآن کے اندر ہے کہ اپنی اوڑھنی کو سر پہ، کیا ہے آج دوپٹہ سر پہ؟ کیا بال نظر نہیں آ رہے؟ حدیث کا مفہوم ہے، جب عورت کا بال نظر آتا ہے نا، عورت کا ایک بال نظر آتا ہے، فرشتے تو شرمسار ہوتے ہیں، لیکن اللہ غضبناک ہوتے ہیں، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے جب عورت سر ننگا کیے اس طرح پھرتی ہے نا، رحمت کے فرشتے اتر کے 100 قدم دور چلے جاتے ہیں اس سے۔ اور جب آپ کے ساتھ رحمت نہیں ہوگی تو آپ اچھی ہوں گی، گھر میں برکت آئے گی، اولاد میں برکت آئے گی؟ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ یہ یاد رکھے کہ اللہ نے فرمایا اسلام میں داخل ہو جو، کیسے؟ پورے پورے، تھوڑے تھوڑے نہیں، آدھے تتر آدھے بٹیر نہیں، بلکہ کیا، پورے پورے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان نے سکھا دیا، بڑی خوبصورت لگو گی اگر ایسے جاؤ گی، بڑی خوبصورت۔ اب لڑکیاں شادی پہ جانا ہوتا ہے، میری خود بہت ساری ایسی بچیاں ہیں، میں ان کی ماؤں سے سنتی ہوں کہ شادی پہ جانا ہوتا ہے جی، جب تک بال سٹریٹ ہو کے نظر نہیں آئیں گے نا، ان کو مزہ نہیں آنا شادی پہ جانے کا۔ تو میں کہتی ہوتی اگر تم تیار ہو گئے نہیں بھی جاؤ گے نا، شادی پھر بھی ہو جانی ہے، تمہیں نہیں کسی نے دیکھنا، بس ہم نے کیا کیا، دیکھا دیکھی ہم اس طرح کر رہے ہیں۔ اور بھائی اگر آپ نہ بھی جائیں گی شادی تو تب بھی ہو جانی ہے، آپ اہم ہی خرچہ مرچہ اتنا زیادہ کر کے فضولیات میں، یہ فضول ہے، اب یہ کیا ہے، فضول ہے۔ ماں باپ کو تنگ نہ کریں۔ اور یہ کس نے سکھا دیا ہمیں؟ شیطان نے، یہ شیطان نے سکھا دیا، شریعت سے دور کر دیا، اور عورت کو عورت کے لباس سے نکال دیا، مردوں کی مشابہت میں لے آئے۔ پینٹ شرٹ مرد پہنتے ہیں، عورت پہنتی ہے، مرد پہنتی ہے نا، تو مرد پہنتے ہیں تو عورت پہن رہی ہے، اور عورت نے مردوں کی طرح بال کٹوا لی ہیں۔ کئی عورتیں ہم دیکھتے ہیں سگریٹ نوشی کر رہی ہیں، بہت گناہ کر رہی ہیں۔ تو آپ یہ خود دیکھیں، یہ کس نے سکھا دیا؟ شیطان نے سکھا دیا۔ حدیث کا مفہوم ہے، وہ عورت جو ہے نا، اللہ نے لعنت کی ہے اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ بہت سارے پارلر میں لڑکے آ گئے ہیں آج کل جو لڑکیوں کی طرح بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری لڑکیاں ان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ دے کے جا کے تیار ہونا بڑا ہی پسند کرتی ہیں، بہت پسند کر۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ کس نے سکھایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ یہ خطوات الشیطان ہے، شیطان کے طریقے ہیں گمراہ کرنے کے، ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اللہ فرماتے وہ تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اور اگر تم لغزش کھا جاتے ہو بعد اس کے کہ جب تمہارے پاس واضح آیات آ گئی ہیں، تو جان لو اللہ زبردست ہے، اللہ حکمت والے ہیں۔ حال ینظرون، نہیں وہ دیکھتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئیں گے آسمان سے بادل صاحبان، والملائکہ اور فرشتے، وقضی الامر، اور سارے فیصلے کو ختم کر دیں گے، اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ،
بنی اسرائیل، سوال کرنے بنی اسرائیل سے کہ کتنی ہی ہم نے واضح آیات کو ان کی طرف نازل کیا، وَمَن يُبَدِّلْ انہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمتوں کے بعد اس کے کہ جب ان کے پاس نعمتیں آ گئی تھی، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست سخت عذاب دینے والے ہیں۔ زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مزین کر دیا لوگوں کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو اور مسخر کر دیا، وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے، واللہ یرزق اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کان الناس امۃ واحدہ لوگ پہلے سارے ایک ہی جماعت تھی، اللہ نے بھیجا نبیوں کو خوشخبری دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے، وانزل معهم الکتاب نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے جب وہ اختلاف کرتے، وہ مختلف اور نہیں اختلاف کرتے مگر وہ لوگ اوتو جب ان کے پاس آ گیا علم واضح نشانیوں کے ساتھ، بغیم بینہم اور وہ آپس میں بغاوت کرتے ہیں، فہد اللہ بس اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آتے ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں، جس میں وہ اختلاف کریں گے اللہ کے حکم سے، واللہ یہدی اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسب تم کیا خیال کرتے ہو ان تدخل الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور جب تمہارے پاس آگی مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، ان کو تکلیفیں پہنچی، مصیبتیں پہنچی، ان کو جھنجھوڑا گیا، حتیٰ یہاں کہ ان کے رسولوں نے کہا والذین آمنوا اور وہ کہنے لگے ایمان والے، اللہ کی مدد ہمارے پاس کب آئے گی، خبردار کہ اللہ کی مدد جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ تم خرچ کرو اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، راہ گزر کے لیے، وما تفعلوا اور جو تم کرتے ہو بھلائی کے کاموں میں سے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ کتب علیکم القتال فرض کیا گیا ہے تم پر قتال اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو، شاید جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور جس کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھا نہ ہو، واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم اس بات کو نہیں جانتے۔ یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، اس میں کیا قتال کریں کہ نہ کریں، کل کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، وصدن جو روکتا ہے اللہ کے رستے سے، اور مسجد کفر کرتا ہے اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے مسجد حرام کے ساتھ، وہ اخراج اہلی اور جو یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکالتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اور فتنہ یہ قتل سے بھی بڑا جو ہوتی ہے فتنہ جو ہے نا وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، ولا یزالون یقاتلون اور جو تم مسلسل جو تم سے قتال کرتے ہیں حتی یہاں تک کہ وہ تمہیں روکے عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعت اگر تم میں طاقت ہو تو تم بھی ان کو روکو، جو تم میں یہ مرتد ہو جاتے ہیں اپنے دین سے، فیمت وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے تو ان کے سارے عمل جو ہے نا وہ ضائع ہو جائیں گے، اور ان کے عمل جو دنیا میں انہوں نے کیے وہ ضائع ہو جائیں گے، آخرت میں اولئک اصحاب النار یہ جہنم والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہی وہ لوگ ہیں یرجون رحمت اللہ جو اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ جائیں گے، اللہ بخشنے والے اللہ رحم کرنے والے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ شراب اور جوئے شراب اور جوا آج نہیں چل رہا، اللہ نے حرام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کئی لوگ جوا لگا کے پیسے کما کے اپنے بچوں کو بھی پال رہے ہیں، اپنی بیوی کو بھی پال رہے ہیں، اتنا غلط جو ہے نا کمائی کے طریقے نکل آئے ہیں، 2 نمبر کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ 1 نمبر کرے، ہوگا اگر اچھے کرو گے تو اچھا ملے گا، ایسے نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہو اللہ کو نہیں پتہ چلتا، پتہ چلتا ہے کیوں نہیں چلتا، اللہ علیم ہے بصیر بھی ہے۔ یہاں تک کہ وہ پوچھا لوگ صحابہ کرام نے شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، اللہ نے فرمایا فیہما اسم کبیر اس میں بہت گناہ ہے، اس میں کیا ہے بہت گناہ ہے، وہ منافع للناس ہیں لوگوں کے لیے فائدے، پیسہ ہے لیکن گناہ کیا ہے بہت ہے، وہ اسمہما اکبر من نفعہما لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کے نفع سے کئی زیادہ سخت کیا ہے گناہ ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو زائد ہے وہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ سے پوچھا، نبی علیہ السلام سے پوچھا صحابہ کرام نے اپنے پیسوں میں سے کیا خرچ کرے، کتنا کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو زائد ہو جاتا ہے نا، جو آپ اپنی ضروریات پہ لگا کے جو بچ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیں۔ کذالک اسی طرح اللہ واضح کرتے تمہارے لیے آیات کو شاید کہ تم ڈرنے لگو، فی دنیا والآخرت دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، کہہ دیجئے ان کے ساتھ اصلاح کرو، یتیم کے ساتھ کیا کرو اصلاح کرو۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یتیم کو دھکے دے کے وہ گھر سے نکال دیتے تھے، جب کسی کا کوئی باپ فوت ہو جاتا نا اس کو رشتہ دار کیا کرتے تھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے تھے، جائیداد سے محروم کر دیتے تھے، اگر ہوتی لڑکی اپنے ہی گھر میں کسی لڑکے سے اس کا رشتہ کروا دیتے تھے تاکہ جائیداد گھر میں رہ جائے باہر نہ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یتیم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ کیا کرو
اس کے اصلاح کرو، اس کے ساتھ بھلائی کرو. اگر اس کا پیسہ بھی آپ لگا رہے ہو تو وہ بھی لکھ لو، بعد میں اس کو پورا پورا حساب دینا ہے. اور یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے دنیا میں بہترین ہے وہ گھر جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین ہے وہ گھر جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو بندہ یتیم کے سر پر کیا پھیرتا ہے؟ ہاتھ پھیرتا ہے نا، اور اس کے ہاتھ کے نیچے کیا آتے ہیں؟ جتنے بال آتے ہیں اس کو اس کی قدر نیکیاں ملتی ہیں. اور اسی طرح وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، ملا لو تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ، وہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ جانتا ہے جو فساد کرتے ہیں اور کون اصلاح کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں بھی ڈال سکتا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ حکمت والے ہیں. وَلَا نہ تم نکاح کرو مگر کس سے؟ مشرک سے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے؟ کرسچن سے کر سکتے ہیں؟ انڈیا والی عورت سے کر سکتے ہیں؟ وہ کہے گی میں نے تو بھگوان کی پوجا کرنی اور آگے میں نے تو نماز پڑھنی. دونوں میں جنگ ہوگی، اور جنگ ہوگی تو زندگی میں سکون ہوگا؟ نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں مشرک سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن بن جائے. اگر وہی عورت اسلام قبول کر لیتی ہے پھر کر لو، لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتی، بے شک تمہیں کتنی محبت ہو اس سے، تمہارا نکاح جائز نہیں کرو نکاح. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اللہ فرماتے ہیں اگر مشرک عورت بہت ہی کیا ہے مالدار ہے، بڑا ہی حسین ہو، جمیل ہو، سب کچھ ہو، اور ایک مسلمان ایک لونڈی ہے، ایک غلام ہے، وہ اس سے بہتر ہے، اس سے کر لو، اس سے نکاح کر لو. بے شک اس خوبصورت نہ ہو، مالدار نہ ہو، مومن ضرور ہے. کیا ہے؟ مومن ضرور ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب تم کسی عورت سے نکاح کرتے ہو نا، 4 چیزوں کو دیکھا کرو. آپ یہ عورت کا نہیں مرد کا بھی ہے. مرد عورت جب آپس میں کسی کا نکاح کروایا جائے تو کتنی چیزوں کو دیکھے؟ 4 چیزوں کو دیکھے. اس کے حسب کو دیکھے. حسب کہتے ہیں ذات پات کو دیکھے. کیوں دیکھیں؟ اگر ذات پات ایک جیسی نہیں نہ ہوگی تو وہ کہے گی اچھا عورت اگر سمجھے فرض کرے ذرا اونچی ذات کی اور مرد تھوڑا کہتے اچھا ساڑی تو ذات ہی بڑی اونچی ہے. آج کل لوگ کرتے نہیں ذاتوں پہ باتیں، کرتے ہیں نا ذات پہ بات، میں جی ہے وہ فلانی ذات کی ہوں، میں تو فلانی ذات کی ہوں. تو وہ کہے گی میری تو ذات ہی بڑی اونچی ہے. بھائی تم بیٹھ جاتے ادھر، تم رہتے نہیں، تمہارا خاندان رہتا نہیں. تو پھر اس میں کیا ہوگی؟ لڑائی فساد، جو کہ اللہ کے راستے میں یعنی کہ عبادات کے اندر کیا ہوگا؟ مشکلات کو پیدا کرے گا. پھر دوسری بات ہے نسب دیکھیں. نسب بھی اچھا ہونا چاہیے. فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے، دونوں ایک جیسے ہوں. اگر وہ مالدار گھرانے کی ہے نا تو مرد بھی اسی طرح ہو. اگر یہ اونچے نیچے ہوں گے نا تو یہ تانا ہی ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے، اسی تے وہی مالدار تے تسی غریب سی. اکثر لوگ کہتے تینوں اسی تو کھ سی اسی تینوں لاکھ کر دیتا، تو اج بھی سانو گلاں سنا رہی. اکثر لوگ یوں باتیں کر رہے ہوتے. کئی عورتیں سناتی ہیں لڑائی ہو جائے نا تو خاوند کو یہی کہہ دیتی ہیں کہ تمہاری زندگی میں آ کے میں نے دیکھا ہی کیا ہے. کیا دیکھا ہے؟ جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں تو تمہارے گھر میں تمہاری مصیبتیں کر کر کے تھک گئی ہوں. اور حدیث کا مفہوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے کہا ہے عورتوں کہ میں نے تو تمہاری تعداد کو جہنم میں بڑا دیکھا ہے، حالانکہ تم دنیا میں بڑے بڑے کام نیک کرتی ہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. کیا کرتی ہو؟ شوہروں. آج نہیں ہو رہی، بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ نہیں تھوڑی ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے. ابھی یہ ٹائم تو نہیں ہے اتنی لمبی لمبی بات کرنے کا، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو یہاں تک فرمایا گیا کہ کیا کہا کہ باندی سے نکاح کر لو اس کو چھوڑ کر. حسب ہو گیا، نسب ہو گیا، اور تیسری چیز ہے جمال. تیسری چیز کیا ہے؟ خوبصورتی. اگر عورت خوبصورت ہے تو مرد بھی کیا کریں؟ خوبصورت اس کے لیے ڈھونڈے. ایسا نہ ہو کہ آپ اوپر نیچے کریں گے تو سارا ان کا نظام خراب ہو جائے گا. اسی طریقے سے چوتھی چیز جو ہے وہ دین ہے. وہ کیا ہے؟ دین ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا دین کو سب سے پہلے رکھو. دین کو سب سے کیا کرنا ہے؟ پہلے رکھنا ہے. لیکن آج کوئی دین کا نہیں پوچھتا. اب دین پتہ نہیں کدھر ہے. آج کوئی کہے گا نا او ہو عالمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بتاؤ دنیا کا کتنا پڑھی، یہ بتاؤ، ٹھیک ہے، اچھا حافظ، ٹھیک ہے، یہ بتاؤ دنیا کا کتنا جاب کرتی ہے، نہیں کرتی؟ کرتی ہے جاب. اچھا جاب کرتی ہے. کئی لوگ بڑے جاب سے متاثر ہوتے ہیں اور جی اس سے شادی کروا لیتے ہیں. بعد میں وہ جاب والی کی بنتی بھی نہیں ہے پھر ان سے
کیونکہ وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ جاب والی ہوتی ہے، وہ ان کے آپس میں ذہن نہیں ملتے، جب ذہن نہیں ملتے تو پھر کیا ہوتی ہے، بات خلا تک، بات طلاق تک جاری ہوتی ہے، اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا، یہ تو فلانے نے جادو کروا دیا، ہو نہ ہو یہ ایسے ہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے اگر مومن باندھی ہے وہ بہتر ہے مشرک سے، اگرچہ تمہیں وہ کتنی اچھی کیوں نہ لگتی ہو. اور اسی طرح تم نہ نکاح کرے مشرک مرد سے حتیٰ یہاں تک کہ وہ بھی مومن ہو جائے، اور مومن غلام وہ بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں کتنا اچھا کیوں نہ لگتا ہو. اولئک یدعون الی النار، اگر اس سے ہٹ کر آپ کریں گے، اللہ کے حکم سے ہٹ کر، اب آپ خود سے چلیں، اگر اللہ کے حکم سے آپ ہٹ کر کام کر لیتے ہیں، فرض کریں ہو گیا ایسے نکاح، اس طرح کے معاملات کے ساتھ ہو گیا، تو آپ کیا اور آپ کے ان کی عبادت کے جو معبود ہے وہ یہ علیحدہ ہے. اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تو تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، یہ لوگ تمہیں کیا کریں گے، جہنم میں لے جائیں گے. اور اللہ تو تمہیں جنت کی باتیں بتا رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یدعو الی الجنہ، جنت میں آ جاؤ، والمغفرہ، اور اللہ تمہیں بخشش کی باتیں بتا رہا ہے. یبین آیات للناس، لوگوں کے لیے اللہ نے آیتوں کو اس لیے واضح کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ چیزیں کیا ہے، غلط ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. شروع اسلام کے اندر یہ جو حیض ہے، یہ جو ڈیٹ کا معاملہ ہے عورتوں کے ساتھ، ان کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ جب ان کو حیض آ جاتا تھا، گھر سے باہر کوٹری بنائی ہوتی تھی جنگل کے اندر، جنگل میں ایک کوٹری، ایک گھر بنایا ہوتا تھا، اور جب عورت کو حیض آتا تھا اس کو وہاں چھوڑ آتے تھے اکیلی کو، وہ وہیں پہ رہتی تھی، اور اس کو کھانا دینا ہوتا تھا، برتن بھی علیحدہ ہوتے تھے، برتن میں روٹی رکھ کے جو ہے نا یوں اندر کر دی جاتی تھی، وہ بیچاری ادھر ہی کھاتی تھی. بہت مشکل تھی، یہ کتنی بری بات ہے، اگر وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتی تو اللہ معاف، وہ کہتے ناپاک ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی وہ، کچھ بھی. اللہ کے نبی آئے، عورتوں کے لیے آسانی ہوئی، کہیں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. عورتوں کے لیے آسانی ہوئی، اتنی آسانی ہوئی، نبی کریم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتابوں کے اندر بڑی بڑی احادیث ہیں، ان کے ساتھ وہ ان کو حیض آیا ہوتا تھا، تو مسواک کا ٹائم ہوتا تھا نا، جب وضو کر رہے ہوتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ مسواک تو پکڑائیے گا. تو آگے سے کہتی تھی یا رسول اللہ نرم کر دوں. نرم کا کیا مطلب ہوتا ہے خود بتائیں. ہاں جی، آج ذرا کرے ہیں عورت ایسے تب پڑی آ جائے گا، جھوٹا کر کے دے دیا، یہ کیا کیا تم نے. تو انہوں نے کیا کیا، نرم کر دوں، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے جی کر دیں، جی کر دیں. تو وہ منہ میں ڈال کے نرم کر کے آپ علیہ السلام کو دیتے، دھوئے بغیر، وہ بھی کیا کرتے تھے، منہ میں پھیر لیا کرتے تھے. اور حالت حیض میں بتایا کہ حیض آئے تو عورت ناپاک نہیں ہو جاتی، اور کھانا بناتی تھی، آٹا گوندھ دیتی تھی، کھانا بنا کے دیتی تھی اور وہ کھاتے تھے. بعض جگہ پر آتا تھا کہ آپ علیہ صلاۃ السلام غسل کر کر آتے تو وہ دیکھا گیلا گیلا ہوتا ہے انسان، بال گیلے، تو آ کر حضرت عائشہ کے وہ جو دوپٹہ ہوتا تھا نا اس کے ساتھ اس طرح اپنے آپ کو، یا ان کے ساتھ لگ کے نا اپنے آپ کو گرمی دینا، اور بتانا کہ عورت کیا ہو جاتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی. اس کو یہ بتایا جب آپ کو حیض آ جائے تو کیا کرے، ہاں یہ ہے، یہ کر لیں، قل ہوا اذن، یہ گندگی ہے، یہ کیا ہے، تکلیف ہے، یہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء، عورتوں سے علیحدہ ہو جاؤ، اس میں اس کے ساتھ صحبت نہ کرو، حالت حیض میں اس کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ کیا نہ ہو جائے، پاک نہ ہو جائے. فاذا تطہرن، ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو اس کے پاس آ جاؤ، پھر آ جاؤ. لیکن جب یہ صرف ملاقات سے منع کیا گیا، ورنہ کچھ نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں کی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. نساؤکم حرث لکم، اللہ فرماتے ہیں تمہاری عورتیں تمہاری کیا ہے، کھیتی ہیں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. فأتوا حرثکم، تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو. وقدموا لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو، اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اللہ سے ملاقات کرو گے، اور مومنین کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور یہ ایک بات یاد رکھیں، اس آیت میں یہ بتانا ضروری ہے نساؤکم یعنی ایک ہے ملاقات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے طریقے بتائے ہیں. یہی آیت دلیل بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ عورت کھیتی ہے. جیسے فرض کر لیں ایک کھیت ہوتا ہے، اس میں مرد وہاں سے بھی آ جائے، یہاں سے بھی آ جائے، یہاں سے بھی آ جائے، یہاں سے بھی آ جائے، اجازت ہے نا ہر جگہ سے.
تو وہ یہ کہتے ہیں عورت کو جس طرح مرضی ہم استعمال کریں ہمیں کیا ہے اجازت ہے، لیکن نہیں ہے اجازت۔ اللہ نے جس طرح حدیث میں بتایا ہے اس طریقے سے عورت کے پاس آئے، اور آج کیا کرتے ہیں ملاقات غلط طریقے سے کر اور فرمایا کہ جو عورت کے پاس اس کے پاس جو ہے نا غلط طریقے سے آئے گا وہ کیا ہوگا، وہ جہنمی ہے، وہ لعنتی شخص ہے۔ اور بعض جگہ جو ایسے کرتا اس کو اوپر رکھ کے دیوار گرا دو، اس کو مار دو۔ تو یہی بات بتائی گئی کہ کیا کرے، عورت کھیتی ضرور ہے لیکن اس کے پاس آنا اس طرح جس طرح کے کیا کیا ہے اللہ نے سکھایا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، نہ تم اپنی قسموں کو جو ہے نا تم قسموں کے ذریعہ سے نیکی اور تقوی اختیار کرو، اور ان تبرؤوا وتتقوا، اور تم لوگوں کے درمیان جو ہے نا وہ نیکی کرو، تقوی اختیار کرو، اصلاح کیا کرو لوگوں کے درمیان۔ اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں لیں گے لفظ قسموں کے بارے میں، لیکن مواخذہ لیں گے جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ اللہ بخشنے والے، اللہ مہربان ہے۔ الذین یؤلون من نسائہم، جو وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے دور ہوتے ہیں 4 مہینے تک، فانفاؤ، اگر وہ پورا کر لیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، اگر وہ طلاق کا ارادہ کر رہے، وہ بھی اللہ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، اور طلاق جب عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 حیض تک کیا کرے گی، صبر کرے گی، اس کی عدت ہے۔ عورت آج لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، عدت گزارنا کہاں ضروری ہے، کہاں ضروری ہے؟ عدت کس کی ہوتی ہے بھئی؟ عدت کوئی نہیں ہوتی۔ شوہر مر جائے، لوگوں نے کنسپٹ بنا لیا ہے بوڑھی عورت عدت نہیں گزارے گی، جوان عورت کو کیوں جی، بوڑھی عورت نہیں ہوتی، ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے، سورہ نور میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی، قرآن بوڑھا اس کو کہتا ہے جو چھوارے جیسی بوڑھی ہو جائے، جو چھوارا بن جائے، جو اتنی سوکھی ہو جائے کہ اس کی طرف تو کسی کا دل بھی نہ جاتا ہو۔ اور آج کل بوڑھی عورتیں لگتی ہیں، لگ رہی ہیں بوڑھی عورتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے عدت یہ اللہ کا حکم ہے، اور وہی بندہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں بنائی ہیں، آسانیاں، یہ مشکلیں نہیں ہیں جی یہ مشکلیں بن گئی ہیں، نہیں مشکلیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو طلاق ہو جائے نا اس کی عدت کتنی ہے، 3 حیض، 3 اپنی ڈیٹ کے مہینوں تک وہ رکی رہے گی۔ جس کو حالت حمل میں کیا ہوئی ہے، طلاق ہوئی ہے نا، اس کی عدت کیا ہے، وضع حمل، جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوگا، اس کا جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک وہ عورت عدت میں رہے گی، چاہے اس کا شوہر فوت یعنی اس کے شوہر نے طلاق دی یا فوت ہوا، جو بھی معاملہ ہوا، تو اس کو جو ہے نا دیکھیں بچے کا زمانہ 9 ماہ تک ہوتا ہے، اور عدت کا زمانہ بھی میں نے بتایا 3 ماہ۔ اگر حالت حمل والی کو 2 مہینے ابھی لگے ہوئے تھے اور شوہر فوت ہو گئے، طلاق ہوگی، تو وہ عدت کتنی گزارے گی، 9 مہینے۔ اس کی کتنی ہوگی بھلا، بچہ پیدا ہونے تک وہ کہیں نہیں جا سکتی، بچہ پیدا ہوگا وہ اس کے بعد دوسری بات کرے گی۔ اور شوہر فوت ہو جائے تو عدت کتنی ہے، 4 ماہ 10 دن۔ کتنی ہے، 4 ماہ 10 وہ میں نہیں کہوں گی، ابھی میں بتاؤں گی، قرآن میں ہے، اللہ نے کہا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ اللہ نے منع کیا کہ نہیں، کہ آج جو ہم نے اپنی پابندیاں خود بنائی ہیں جی فلاں، اکثر میں نے یہ بھی دیکھا، میں گاؤں گئی تھی، یہ بھی دیکھا کہ عورت کو بگا کے پیچھے لے جاتے ہیں جی، اس کو 4 قدم چلا دو ہو جاتا ہے، نہیں ہوتی عدت، وہ جی باہر نکل گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم نے خود باتیں بنائی ہیں، بدعت گڑھ لی۔ جو بات دین میں نہ ہو وہ آپ دین میں لگا دیں، اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعتی شخص کی بخشش نہیں ہے، بدعتی شخص گمراہ ہو گیا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے۔ اور آج کہتے ہیں کہ کیا ہے، عورت پر عدت، کوئی کہے گا، اکثر مسئلے آتے ہیں، عورت جاب کرتی ہے وہ عدت نہیں کرے گی۔ کس نے روکا ہے جاب کرے اور عدت نہ کرے، کس نے روکا ہے؟ کوئی فتویٰ بھی بتائے، حالانکہ علماء نے اجازت دی ہے۔ بس یہ ہے صبح جائے گی، شام سے پہلے اپنے گھر آئے گی، رات رکنے کی باہر اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے، اس طرح حکم ہے، یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ کیا ہے باہر جاب کرنے والی عورت پر عدت ہی نہیں ہے جی، اس کی عدت ہی نہیں ہو سکتی۔ رشتہ بہترین آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ چھوڑو رشتہ آگے کر دو، یہ جو ہے نا عزت اس کی کوئی نہیں ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ اللہ فرماتے ہیں طلاق یافتہ عورت کے اوپر وہ رو کے رکھے گی اپنے آپ کو 3 حیض تک، حلال نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ چھپا دے۔ کیا چھپا دے بھلا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے کہ عدت کیوں رکھی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مطلب کہ اس کو پریگننٹ ہے، ہاں شاباش، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت ڈالے۔ یہ ہے کہ اگر دیکھیں، اگر ایسا ہوتا
طلاق کے بعد جس طرح مرد کو حکم ہے کہ فوراً شادی کر لو، مرد کا تو معاملہ ہی نہیں ہے نا، مرد کو کہا کیوں کہا؟ کیونکہ اس سے نسل نہیں چلتی، نسل تو عورت سے چلتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ عورت پر عدت نہ ہوتی طلاق کے بعد، اس نے اپنے اور وہ حمل میں ہو جاتی، اور وہ حمل میں اگر چلی جاتی اور وہ آگے کسی شوہر کے پاس چلی جاتی اور بعد میں اس سے ملاقات ہو جاتی، پھر پتہ چلتا یہ تو پہلے سے ہی کیا تھی، حاملہ تھی، تو اب بتائیں دونوں مردوں کا نسب ہو گیا نا ایک، تو کیسے علیحدہ ہوگا؟ وہ بچہ اس کا ہوگا کہ اس کا ہوگا؟ اس کا تو نسب خراب ہو جائے گا، اس لیے عدت بنائی، اس لیے۔ اور 3 مہینے تک آپ کو پتہ ہے حمل کا پتہ چل جاتا ہے، پہلے پتہ نہیں چلتا، کب پتہ چلتا ہے؟ 3 مہینے تک۔ ڈاکٹر سائنس کہتی ہے، کہاں تک پتہ چلتا ہے؟ پردہ آگے کر دینا، کب تک پتہ چلتا ہے؟ 3 مہینے تک جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے، تب ظاہر ہوتا ہے حمل۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی۔ تو اب بتایا یہ کوئی سختی ہوئی؟ نہ، یہ تو عورت کے لیے نرمی ہوئی، اس کی نسل کے لیے کیا بنائی؟ نرمی بنائی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بیچارے بچے کیا کرتے؟ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تو اسی لیے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور حلال نہیں کیا، حلال نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ چھپائے ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن، اس کے رحم کے اندر، ان کننا، اگر وہ عورت ایمان لے کر آتی ہے اللہ پر، آخرت کے دن پر، وبعولتہن احق بردہن، اور اس کے شوہر کے پاس کے دوران اگر شوہر معافی مانگ لے، کہہ دے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، نادم ہو گیا، تو عورت کا کام ہے اسے معاف کر دے، چپ کر کے اس کے پاس چلی جائے۔ یہ نہیں ہاں تو نے تو مجھے 4 باتیں ایسے بھی سنائی تھی، ایسے بھی سنائی تھی، اب تو میں نے تمہارے پاس نہیں آنا، یہ بات نہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان کن یؤمن، اگر وہ ایمان والی ہوگی تو اللہ کی بات کو سمجھے گی اور کیا کرے گی؟ اپنے شوہر کے پاس لوٹ کر جانا زیادہ حقدار ہے، باتیں نہ کریں، بس چپ ہو جائے۔ ان ارادو اصلاحا، اور اگر وہ آپس میں کیا کر لیں بھائی؟ اصلاح کر لیں، اگر کیا کر لیں؟ اصلاح، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے ایسا ہی حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ، اللہ نے عورت پر مرد کو حکومت دی ہے، مرد عورتوں پر مرد کو کیا دیا ہے؟ حق دیا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے اور حکمت والے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق کے 2 ہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اگر دیکھیں طلاق ہو گئی نا، 2 طلاقیں، طلاقیں ویسے 3 ہیں، 2 طلاقوں کے بعد تھوڑی سی نا وہ ہے، نرمی ہے۔ جیسے کسی کو 1 طلاق شوہر نے دیا تو 3 حیض گزارے گی، اپنے اس کی گھر میں ہی رہے گی، اس کے گھر میں رہے گی، اور بعد میں عدت کے دوران یا بعد میں اس کو شرمندگی ہوگی، احساس ہو گیا، اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگ لی، واپس آ جائے، اس کے گھر میں ہی ہے، واپس ہو گئی، بس ٹھیک ہے۔ دوسری طلاق دی یعنی 2 طلاقیں دے دی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق بائن کہتے ہیں، طلاق بائن۔ اس کے بعد اگر عدت گزاری تو عدت کے بعد نکاح ہے، کیا ہوتا ہے؟ نکاح، یعنی 2 طلاقیں دی ہو نا کسی نے، اور وہ کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ واپسی، عدت کے بعد واپسی کرنا چاہے گا، تو وہ واپسی اس صورت میں ہوگی قاری صاحب کو بلا کے لائیں گھر میں، یہ نہیں کہ پورے مجمع کو اکٹھا کریں، نہیں، بس قاری صاحب کو بلا کے لائیں اور ان سے کہ ہمارا ایک دفعہ نکاح پڑھا دے، ایک دفعہ کیا کر دے؟ نکاح پڑھا دے۔ تجدید نکاح ضروری ہے، تجدید۔ اور اگر کسی نے اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دیں؟ 3 طلاقیں دیں، تو بعد کس کا حکم ہے؟ حلالے کا۔ وہ مشکل بات ہے، اللہ نے فرمایا طلاقیں تو کتنی ہیں؟ 2 ہی ہیں۔ اب 2 طلاقوں کے بعد اگر تو تم اس کو روکنا چاہتے ہو تو چپ کر کے روک لو، ٹھیک ہے، تانے نہ سناؤ، باتیں نہیں سنانی۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر روکنا ہے تو روک لے، اگر نہیں روکنا تو اللہ فرماتے ہیں او تسریحٌ بِإِحْسَان، چھوڑنا ہے تو اچھے سے چھوڑ دو، ایسے چھوڑو کپڑے لے کر آؤ اس کے لیے۔ شریعت یہ کہتی ہے طلاق یافتہ عورت سے آپ نے دوبارہ تعلق نہیں نہ رکھنا، اس کو چھوڑ دینا ہے، تو اس کے لیے بہترین سوٹ لے کر آؤ۔ اگر تم مرد، جس طرح مرد کی حالت ہے نا ویسا، اگر مرد بہت اچھا کماتا شماتا ہے جو بھی ہے، وہ بہترین سوٹ لے کر آئے، بہترین چادر لے کر آئے، جو بھی ہے جو عورت پہنتی ہے اس طرح کے 3 کپڑے لے کر آئے، اسے دے اور اسے کہ جائیں جی، اسے یہ نہیں کہ اچھا تم نے تو ایسا کیا، جاؤ تمہیں میرے جیسا نہیں ملنا، یہ تانا سنا دیتے ہیں۔ اور ایسے کوئی طلاق یافتہ عورت کو گھر سے نکالتا ہے جیسے میں بتا رہی ہوں؟ نہیں، کوئی نکالتا ہے؟ نہیں نکالتا، قرآن سے دوری ہے۔ کس سے دوری ہے؟ قرآن سے دوری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رکھنا ہے تو رکھ لو، نہیں رکھنا تو چھوڑ دو، لیکن کیسے؟ احسان، اچھے طریقے سے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ جو تم نے اس سے دیا اسے واپس مانگو۔ اب جو کہو کہ تمہیں میں نے گفٹ دیا سارے واپس کر کے جاؤ، جو میں نے تمہیں پیسے دیے سارے واپس کر کے جاؤ، فلانی زمین میں نے حالت نکاح میں تمہارے نام لکھوا کے دے کے جاؤ مجھے واپس، وہ فلانا سونا کے کڑے میں نے تمہیں پہنائے تھے وہ چلو واپس دے۔ آج لوگ لے لیتے ہیں،
ایسا نہیں ہے. اللہ کرتے حلال ہی نہیں ہے تمہارے لیے. میں نے کوئی بات ایسی جائز ناجائز کی تو اللہ نے بات ہی نہیں کی. حلال نہیں ہے تمہارے لیے ان تاخذوا کہ تم وہ لو مما آتیتموہن شیئا جو تم نے ان کو کچھ بھی دیا ہے. ہاں مگر تم دونوں کو ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے تو ایک دوسرے کو چھوڑ دو. وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے اور تم چھوڑو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر. کوئی گناہ نہیں ہے. دیکھیں ایک میاں بیوی آپس میں ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے اور وہ اللہ کے حقوق کو قائم ہی نہیں رکھ پا رہے. اللہ کے حقوق جس کام کے لیے اللہ نے نکاح باعث سکون کے لیے بنایا تھا وہ جب نکاح کے اندر بات ہے تو چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے. فی مفتدت عورت اپنی جان کا خود فدیہ لے لے. جیسے یہ خلا عورت لے لیتی ہے نا, اگر عورت جا کے مطالبہ کرے بھائی یہ لو تم نے جو مجھے دیا تھا میں نے تمہیں واپس دیا, خدا کا واسطہ میری جان چھوڑ دو, تو اسے خلا کہتے ہیں. اگر عورت اس طرح کر لے تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, حد سے آگے نہ بڑھے. جو اللہ کی حد سے آگے بڑھے گا تو وہ لوگ ظالم ہیں. فإن طلق کہا اگر کسی نے کسی کو طلاق دے دی حلال نہیں ہے اس کے بعد کہ وہ کسی اور سے کیا کر لے, فوراً نہیں کر سکتی, فوراً نہیں کر سکے گی. فَإِن طَلَّقَ اگر اس نے طلاق دے دی کوئی حرج نہیں ہے. ان يتراجع کہ وہ واپس اپنے شوہر کے پاس بھی لوٹے, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہے گی ہاں اس نے تو مجھے اتنی باتیں اب میری عزت گوارا نہیں کرتی. آج عورتیں پتہ کیا کہتی ہیں, میرے بھائیوں کی اس نے اتنی بے عزتی کی, میرے بھراوندیوں نے اس طرح کیا, میں نہیں جانا ادھر, میں نے نہیں ایسے کرنا. یوں باتیں اپنی عزت و نفس کے اوپر لے آتے ہیں. بھائی بات ختم. اللہ کے نبی نے جب یہ بات فرما دی عورت کی نجات کس کے حق میں ہے, اس کے شوہر کی فرما برداری میں ہے. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس لوٹ آئیں تو پھر آپ کون ہوتے ہیں, خاندان کون ہوتا ہے, اللہ کا حکم سب سے آگے ہے. اور اسی طرح ان یقیما اگر وہ قائم کریں اللہ تعالیٰ کی حدود کو, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ واضح کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اور اسی طرح فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم نے عورت کو طلاق دے دی اور وہ عدت تک پہنچ گئی تو ان کو روکو دستور کے مطابق. چھوڑنا ہے تو اچھے سے چھوڑ دو اور نہ تم ان کو روکو تنگی کے ساتھ, یعنی ایسے بھی نہیں کہ عورت کو روکنا زبردستی ہو رہی ہے. عورت نہیں چاہ رہی نہیں رکنا اور اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں, زبردستی مار کٹائی تھپڑ یوں معاملہ کر رہے ہیں. یہ تم حد سے آگے بڑھے اور جو ایسے کرے گا فقد ظلم نفسا, اس نے اپنے اوپر کیا کیا, ظلم کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے, ظلم ہے. اور نہ تم اللہ تعالیٰ اب جو بندہ ایسے کرے گا, اللہ نے اتنی کہا ہے کہ رکھنا ہے رکھ لو, چھوڑنا ہے چھوڑ دو. عورت کو زبردستی مار کے اس کے ساتھ زبردستی اس کو کیا کیا جا رہا ہے, واپس رکھا جا رہا ہے. جو ایسے کرے گا وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کیا کر رہا ہے, ہزوا مذاق کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے, مذاق کر رہا ہے. اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی تھی اور جو نازل کیا تم پر کتاب میں حکمت, اور جو تمہیں نصیحتیں کی ہیں, یہ جو تمہیں کی ہیں نصیحتیں. اللہ سے ڈرو, جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ عدت تک پہنچ جائیں, نہ تم ان کو روکو کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے جب کہ وہ آپس میں راضی ہو. یہ خاندان کو حکم دیا گیا. جب طلاق ہو گئی عورت اپنے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہے, عورت کے گھر والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسے منع کریں کہ نہیں جی نہیں, اس نے ہماری عزت نہیں رکھی, اس نے ایسے نہیں کیا, تم نہیں جاؤ گی اب واپس, بس بات ختم ہوگی. یہ ایسا نہ کریں, وہ واپس چلی جائے. وہ کیا کرے, وہ واپس چلی جائے, لوٹ آئے جب آپس میں وہ کیا ہو, دونوں رضامند ہو. ذالکم یوعظ, یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے. اللہ فرماتے اس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے اور اس میں یہ تمہیں نصیحت ہے. واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور تمہاری مائیں بھائی وہ ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا, جنہوں نے دودھ پلایا تمہاری مائیں وہ ہیں. اور دودھ کتنے زمانے پلانا ہے, 2.5 سال. کتنے, 2.5 سال. اور جو بندہ 2.5 سال کے بعد 5 سال تک دودھ پلا رہا ہے وہ دودھ ہوگا, وہ دودھ نہیں ہے, وہ دودھ نہیں پلا رہا, وہ دودھ کے حکم میں نہیں ہوتا. بڑے عورتیں اس طرح بتا رہی ہوتی جی اس نے 6 سال تک پیا, اس نے 8 سال تک, وہ نہیں بھائی اللہ نے حکم بس 2.5 سال کے دیے, اوپر اپنی مرضی کر رہی ہے. سمجھے بات آپ کو. تو بہرحال اور والوالدات یرضعن, تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے, حولین کاملین, پورے 2 سال, لمن اراد ان یتم الرضاعہ, اور جس کے لیے ارادہ ہے وہ اپنی رضاعت کو پورا کرے. وعلی المولود لہ, اور جب عورت جو ہے نا وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کے کپڑے, اس کا کھانا اس کے شوہر کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کسی جان کے اوپر زور نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت سے زیادہ. لا تضار والد, اس کی والدہ کو نقصان نہ دی جائے اس کے بچے کے بارے میں. ولا مولود لہ بولدی, اور نہ ہی تکلیف دی جائے بچے کو اس کی ماں کے بارے میں. وعلی الوارث مثل ذلک, اور وارث کی بھی یہ ذمہ دار ہوگی. فإن ارادہ, اگر دونوں راضی ہو جائے کسی بات کے اوپر, کوئی مشورہ کر لیں, وہ چھڑوانا چاہے تو کوئی حرج نہیں. وإن اردتم, اور اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا کہ تم پلاؤ دودھ کو, فلا جناح, کوئی حرج نہیں. اذا سلمتم, کہ تم اسے کچھ دے دو دستور کے مطابق. اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے, تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ دراصل جب عورت کو طلاق ہو جائے نا
اور اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، طلاق ہو گئی، طلاق تو ختم ہو گئی، بیوی تو ختم ہو گئی نا، اب بچہ پیدا ہو گیا ہے، شوہر اپنی بیوی کو زبردستی کہہ رہا ہے کہ بچے کو کیا کرو، بھائی اب تو وہ نہ رہی تمہاری بیوی، کیونکہ طلاق کے بعد عدت ہوگی، ختم ہو گئی، اب یہ بچہ جو ہوا ہے یہ اب شوہر کے ذمہ ہے، شوہر بیوی کو زبردستی نہیں کر سکتا کہ تم کیا کرو، دودھ پلاؤ بچے کو، کیونکہ نکاح کیا جب ختم ہوا ہے، بے شک وہ اس کی ماں ہے، زبردستی نہیں ہے، شوہر کے ذمے ہے بچہ، وہ اپنے بچے کے لیے دودھ پلانے والی ڈھونڈے، اسے پلائے، ہاں اگر وہ طلاق کے بعد اگر وہ اپنی بیوی کو کچھ پیسے پوسے دے کے کہتا ہے چلو پیسے لے لو میرے بچے کو دودھ پلا دو، تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ عورت کو یہی کہا گیا کہ تم اپنے بچے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، نہ ہی تنگ کرو تو بہترین بات ہے۔ اور وہ لوگ جو تمہارے میں سے فوت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو شوہر اپنی بیویوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کے اوپر ہے کہ وہ روک لیں اپنی جانوں کو 4 ماہ 10 دن، کتنے؟ فَإِذَا بَلَغْنَا، یاد رکھیے دنیا میں سوگ جائز نہیں ہے، جو سوگ مناتے ہیں نا میت کے اوپر، یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ میت کے اوپر سوگ صرف 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں منا سکتے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے۔ ہاں ایک عورت کو حکم دیا ہے اپنے شوہر کے حق میں سوگ منائے، کتنے دن؟ 4 ماہ 10 دن تک، اس کو حکم ہے کہ وہ منائے گی بس۔ اور فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ عدت کو پورا کر لے کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے نفس کے ساتھ جو کرنا چاہتی ہے کرے، رکنا چاہتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں رکنا چاہتی شادی کرنا چاہتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو حکم دیا، اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر تم ان کو نکاح کا پیغام بھیج دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہ جو عورت عدت گزار رہی ہے نا اس کو کوئی نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا، دوران عدت کے بعد جو ہے نا اسے بتا دے، تو عدت کے بعد۔ اور یہ بات اللہ نے فرمائی کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ تم جو ہے نا عورت کو نکاح کا پیغام کنایا طور پر بھیجو یا تم چھپاؤ اپنی جانوں میں، اللہ جانتا ہے جو تم ذکر کرنا چاہتے ہو، ولیکن اور نہ تم اس میں خفیہ کرو مگر یہ کہ قول معروف اور دستور کے مطابق بات کہو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم نکاح کے ارادے سے مت کرو حتیٰ یہاں تک کہ عدت کو وہ پہنچ جائے، اللہ جانتا ہے جو تم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور جو تم فاحذروا، بس تم ڈرو، واللہ وعلم، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہے، لا جناح، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ان طلقتم النساء، کہ تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جب تم نے چھوا بھی نہ ہو، او تفریضوا، جب مہر بھی مقرر نہ ہو، ومتعوہن، ان کو متع دو، علی الموسع، اپنی وسعت کے بقدر، وعلی المقتر قدرہ، اور ان کو فائدہ دو، متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر حق ہے، وان طلقتموہن، اگر تم نے ان کو طلاق دے دی چھونے سے پہلے ہی، وقد فرضتم، تو جو تم نے مقرر کیا ہے اس میں سے آدھا دینا پڑے گا، اور بے شک انتعفو، اگر تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اللہ نہ تم بھولو آپس کے احسانوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، اور نماز کو حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہ ٹائم کم ہوتا ہے اور اس وقت مطلب شوہروں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، بچوں کا ٹائم ہوتا ہے، یہ نماز قضا ہو جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا نمازوں کی تو حفاظت کرو لیکن خاص طور پر درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر، فإن خفتم، اور اگر تمہیں خوف ہو اور تم کھڑے ہو سواری پر تو تم سواری پہ نماز پڑھ لو، نماز اتنی ضروری ہے، اگر تم سواری پر ہو اور ٹائم ہو گیا ہے نماز کا تو تم سواری پر ہی کیا کر لو، نماز پڑھ لو، اور اگر تم امن میں آ جاؤ تو یاد کرو اللہ کو جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے، جب تک کہ تاکہ تم جان لو، والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے شوہروں کے مال میں سے ان کے لیے جو ہے نا وصیت کی جاتی ہے، اور فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر تم ان کو نکالو کوئی حرج نہیں ہے جو اپنے جانوں کے ساتھ وہ کریں گی، اللہ زبردست ہے حکمت والے ہیں، والمطلقات متاعا بالمعروف، اور طلاق جو ہے نا فائدہ، طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے فائدہ پہنچاؤ یہ متقین کے اوپر حق ہے، اسی طرح اللہ واضح کرتے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم یہ بات سے ڈر جاؤ، الم تر الی الذین خرجوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکل گئے تھے اپنے گھروں سے اس حال میں کہ وہ 1000 تھے، موت سے بچنے کے لیے، فقال اللہم موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا، بے شک اللہ فضل کرتے ہیں لوگوں پر، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، قتال کرو اللہ کے راستے میں، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور اللہ جاننے والے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کا مقصد یہ اگر کسی ملک میں وبا آ جائے نا، ایسا ہوا تھا بنی اسرائیل کے بعد کسی قوم کے ساتھ غالباً یوں ہوا تھا، ان کی قوم میں نا وبا آ گئی تھی طاعون کی، طاعون ایک گلٹی یہاں نکلتی تھی اور اس سے بندے کی نا موت واقع ہو جاتی تھی، یہ کینسر نما چیز ہوتی تھی، یہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی کسی بیماری سے، جیسے آج کینسر ہے نا، پہلے طاعون ہوا کرتا تھا،
کسی علاقے کے اوپر نا طاعون کی بیماری آ گئی. اب جن لوگوں پر تو آئی تھی وہ تو ادھر ہی رہ گئے، اور جن پر نہیں آئی تھی نا وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم موت سے نہیں بچ سکتے. اگر تمہیں موت قلوں میں بھی آنی ہے نا تو تم موت سے نہیں بچ سکتے. میں اس میں نا ہمیشہ ایک واقعہ سناتی ہوتی ہوں کہ یہ قلوں والا وہ آگے چل کے بھی آئے گا، لیکن ابھی میں بتا دیتی ہوں تھوڑا سا. ایک عورت تھی، اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی. ایک عورت کا، اس کے پاس نا ایک مرد وہ کرتا تھا، غلام جس طرح ہوتے تھے نا پہلے، غلام ہوا کرتے تھے گھروں میں، خرید لیتے تھے لوگوں کو، جو چھوٹی ذات کے لوگ ہوتے تھے. تو غلام تھا، اس کے گھر میں ہوتا تھا، اچھا تھا. اس نے ایک عورت کے ہاں بچی پیدا ہوئی. تو عورت جب بچی پیدا ہو گئی نا، ابھی وہ چھوٹی سی، جیسے وہ یعنی بہت چھوٹی تھی، تو بچی اس طرح پیدا ہوئی. تو وہ جو غلام تھا نا، اس کو ایسے کسی طرح الہام ہوا اور اس میں کہا یہ بچی جو ہے نا 100 زنا کرے گی. کتنے زنا کرے گی؟ 100 زنا کرے گی. وہ بچی چھوٹی سی، اور اس کی موت جو ہے نا وہ مکڑی، یہ جو جالا نہیں بنتی مکڑی، اس سے ہوگی. وہ آدمی بڑا حیران ہوا. وہ لگا یہ 100 زنا کرے گی، اس سے پہلے اس کو مار دیتے ہیں. اس کی ماں کسی پانی کے لیے اٹھی اور گئی، پیچھے سے اس نے چاقو پکڑا اور بچی سو رہی تھی، یہاں سے رکھ کے یہاں تک اس کا پیٹ کاٹ دیا اور بھاگ گیا. پیٹ کاٹ کے کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا. اور بھاگ گیا تو بھاگ بھوگ کے نا کسی دور جگہ پہ چلا گیا اور وہاں پہ کمانے لگ گیا. اب جب اس کی ماں آئی نا بچی کی، اس نے دیکھا وہ جلدی اس کا پیٹ کو سی دیا. بچی بچ گئی. بچی جوان ہو گئی. اور اوپر سے یہ جو آدمی تھا نا، یہ بڑا ہی جب مالدار ہو گیا نا، اچھا خاصا کما لیا، تو واپس آیا اس شہر میں. اور رشتے والی جو عورت تھی نا، اس کو کہا میرے لیے نا ایسی خوبصورت لڑکی ڈھونڈنا جو پورے علاقے میں نہ ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے نا بچی کو، مطلب عورت کو ڈھونڈ لیا. اس کی شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی، رات میں وہ بیٹھے تو جب اس نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، یہاں سے لے کر یہاں تک تو ٹانکے لگے ہوئے تھے. وہ نشان تو رہ جاتا ہے نا. بڑا حیران ہوا. تو آگے سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہتی میری ماں کہا کرتی تھی کہ جب میں چھوٹی تھی نا کوئی میرا پیٹ کاٹ کے بھاگ گیا تھا. کہتا ہے بڑے ہی پریشان ہوا، ایسے سوچ میں بیٹھ گیا. کہتا ہے اچھا. کہتا ہے تمہارا جس نے پیٹ کاٹا تھا وہ میں تھا. تو آگے سے اس کو کہنے لگی کیوں کاٹا تھا؟ کہا مجھے یہ کہا گیا، مطلب مجھے یہ پتا تھا کہ تم بڑی ہوگی تو تم نے جو ہے نا 100 مردوں سے زنا کرنا ہے. اور کہتی ہاں زنا تو میں نے اتنا کیا مجھے پتہ بھی کوئی نہیں. زنا میں نے اتنا کیا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنی دفعہ زنا کیا ہے. کہا اچھا. تو پھر یہ بھی میں نے بات سنی تھی کہ مطلب مجھے پتا تھی کہ تمہاری موت کس سے ہوگی؟ مکڑی کے جالے سے. کہنے لگی یہ نہیں پتا، یہ مجھے نہیں پتا. تو اب تو اس کی بیوی تھی نا، جو پہلے کیا وہ تو پہلے کی بات تھی. اب تو کیا تھی؟ اور وہ اسے اپنی بیوی سے محبت بھی بڑی تھی. وہ خوبصورت ہی اتنی تھی، اسے محبت بھی بڑی تھی. اس نے کیا کیا؟ شیشے کا محل بنوایا. کیا بنوایا؟ شیشے کا محل بنوایا. کمرے میں بھی شیشے، باہر بھی شیشے، اندر بھی شیشے. مکڑی جالا ہی نہیں بنائے گی. شیشے کا محل کیوں بنایا؟ اس میں رہ سکتی ہے بھلا مکڑی؟ نہیں. اس نے محل بنوایا، قلعہ بنوایا. باہر گھومنے کے لیے بھی شیشے ہی لگوایا تاکہ رہے ہی ادھر. اور ایک رات ایسی آئی کہ دونوں لیٹے ہوئے تھے، اچانک سے مکڑی کہیں سے ایسے چل کے آ رہی تھی. تو ایسے چل کے آئی نا مکڑی، تو دونوں لیٹے ہوئے تھے. تو اس نے کہا مکڑی. تو مرد نے آگے سے کہا چھوڑ دو، نیچے ہی ہے، اس نے کون سا جالا بننا ہے، یہ نہیں چڑھ پائے گی اوپر. تو کہا، اس عورت نے کہا مار دوں؟ کہتے نہیں چھوڑ دو. پھر کہتی مار دیتی ہوں، اس نے کیا ہی کہہ دینا یہ تو نیچے چل رہی ہے، جالا تھوڑی بنے گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے نا پاؤں سے اس کو، جیسے کسی کیڑے سے ہم ہٹاتے ہیں نا ایسے، اس نے پاؤں سے ایسے ہٹایا تو وہ مر گئی. اس کا تھوڑا سا زہر اس کے نا پاؤں پہ رہ گیا اور اس سے اس عورت کی موت واقع ہو گئی. اس عورت کی کیا ہو گئی؟ اس سے کیا پتا چلا؟ موت اگر تمہیں آنی ہے نا، وہ مضبوط قلوں میں بھی آ جانی ہے. وہ مضبوط موت کو قلعے کلے نہیں روک سکتے. تو اسی لیے اگر کسی علاقے میں وبا ہے نا، ڈر کے نہ بھاگو کہ تم بچ جاؤ گے. کسی کو بیماری آج اس طرح ہوتا ہے، بہت سخت بیماری لگی، کوئی دوسرے کا جھوٹا نہیں پیتا، ہائے یہ بیماری مینو لگ جانی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. مقدر میں اگر آپ کے لکھی ہے نا تو آپ کو لگ جانی ہے، نہیں لکھی تو نہیں. ہمارے کلاس میں اکثر یاد کرتی ہوتی اس لڑکی کو، اور ایک کلاس میں ایک لڑکی تھی، اس کو ٹی وی تھی، تو وہ نا بہت کھانستی تھی بیچاری. حالانکہ جوان تھی، اتنی 15-14 سال کی تھی. اس کو ایسے تو بعد میں ٹھیک ہو گئی تھی. وہ ہمیں جھوٹا پانی نہیں دیتی تھی.
ہم اکثر مطلب دوران پیریڈ نا بہت کم ٹائم ہوتا تھا، استاد لیکچر دے رہے ہوتے تھے کہ بھاگ کے جائیں پانی لے آئیں، تو گلاس ہوتا تھا، میں کہتی چلے ادھر دے دے، تو وہ آگے سے وہ کہتی تھی کہ نا ناظرینہ نہ پیا کرو، تمہیں پتا ہے کہ اس میں میرا مجھے اس طرح، میں کہتی کچھ بھی نہیں ہوتا، تم نے نہیں پڑھا لا تعدی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کہتی تم حدیث کا حوالہ دے کے بس مجھے چپ کروا دیا کرو، میں نے کہا ادھر دو فٹافٹ پانی بھی دے دو، اور آگے سے اپنا ہم لکھنا شروع کر دیتے تھے، پھر وہ آگے سے، لیکن الحمدللہ ٹھیک ہے ہم لوگ، کیونکہ ایمان نہیں ہے نا ان چیزوں پہ، اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی ہے تو وہ 100% ہے، تو یہ بات یاد رکھے، ایک دوسرے کی بیماریاں نہیں لگتی، ہاں جراثیم جو ہوتے ہیں نا یہ منتقل ہوتے ہیں، بیماری منتقل نہیں ہوتی، جیسے کسی کو زکام ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی سارے نے زکام ہو اس کو زکام، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، تو اسی لیے موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے نہیں بچ سکتے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض دیتا ہے نا اللہ اس کو بہترین دیتے ہیں، قرض کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرتا ہے نا، مال خرچ کرتا ہے، مال تو کم ہو جاتا ہے لیکن اللہ اس کو دگنا دیتے ہیں، اللہ اسے کیا کرتے ہیں؟ دگنا دیتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو شخص اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے اللہ اس کو دوہرا توہرا کر کے اس کو دیتے ہیں، واللہ یقبض، اللہ تنگی بھی کرتے ہیں، اللہ کشادگی بھی کرتے ہیں، کبھی اللہ مال تنگ بھی کر دیتے ہیں، کبھی اللہ مال زیادہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس سے مال کم نہیں ہوتا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے جماعت کی طرف، بعد موسیٰ کے اس قالو، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ ہو تاکہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں، قال انہوں نے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم، کیا اگر تم اپنے اوپر فرض تم پر قتل کے جنگ تم پر جو ہے نا وہ قتال کو فرض کیا جائے گا تم نہیں کرو گے، قال انہوں نے کہا وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جائیں گے، جائیں گے، وقد اخرجنا من دیارنا، اور تحقیق ہم نے نکالا گیا اپنے گھروں سے، ہم نکلیں گے اپنے گھروں سے اپنے بیٹوں کے ساتھ، اور جب ان کے اوپر قتال کو فرض کیا گیا وہ پیٹ پر بھاگ گئے، اللہ جانتے تھے ظالموں کو، وقال ہم نبیوں، اور کہا ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قد بعث لکم طالوت، تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا، قالوا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بادشاہ ہوگا، یہ اس سے تو ہم بہتر ہیں کیونکہ ہم مال میں زیادہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ چنتے ہیں جس کو اور منتخب کرتے ہیں تو اس کے مال کو نہیں دیکھتے، اللہ اس کے علم اور جسم میں فراخی ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اپنی بادشاہ جس کو چاہتے ہیں، اللہ وسعت والے جاننے والے ہیں، وقال نبی، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک یہ نشانی ہے، نشانی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے پاس تابوت لے کر آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہوگا، اور تمہارے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی اس میں چیزیں ہوں گی، اس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے، اور بے شک نشانیاں ہوں گی اگر تم ایمان لے کر آتے ہو، فلما فصل طالوت بالجنود، اور جب وہ طالوت کا لشکر چل پڑا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نہر کے ذریعے سے آزمایا، اللہ نے فرمایا جو اس میں سے پیے گا بس وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اور نہ تم اس میں سے کھانا، اور جو نہیں کھائے گا وہ مجھ میں سے ہے، مگر یہ کہ تم ایک چلو پی سکتے ہو، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، بس انہوں نے اس میں سے پیا، بہت تھوڑے تھے جو باقی رہ گئے تھے، انہوں نے نہر کو عبور کر لیا، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ ایمان والے تھے، قالوا انہوں نے کہا لا طاقتنا اليوم بجالوت، آج ہمارے اندر جو ہے جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو گمان کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، جو ملاقات کرتے تھے، کم من فئۃ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں تھیں جو بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولما برزوا لجالوت، اور جب انہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا اس کے لشکر نے، قالوا انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے میرے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا، ہماری مدد کر دے کافر قوم کے اوپر، فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ان کو شکست ہو گئی، اور داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا جالوت کو، وآتى اللہ الملک والحکمہ، اللہ عطا کرتے ہیں اپنی بادشاہت اپنی حکمت، وعلمہ، اور سکھاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض، اور اگر نہ ہوتا اللہ ایک ذریعے سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دور کرتے ہیں، اور جو فساد کرتے ہیں زمین میں، لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں کے اوپر جو ہے فضل کرنے والے ہیں، تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک تاکہ آپ پیغمبر، بے شک اس لیے کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ اب ہوا ایسے تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر نا بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے نا، جب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ ہو جس کی ہم پیروی کریں، اور اس کے پیچھے ہم، اگر وہ ہمیں جنگ کا بھی حکم دے گا تو ہم کیا کریں گے، جنگ کریں گے، تو اللہ نے فرمایا ہاں تمہارے لیے نا طالوت بادشاہ ہوگا، جالوت سے لڑنا تھا، وہ بادشاہ تھا، وہ بھی بڑا ہی جنگجو تھا، اس سے لڑنا تھا، اور وہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، وہ کہتے تھے ہمارے پاس نا کوئی بادشاہ ہم اس کے پیچھے جا کے اس کے ساتھ لڑیں گے، تو طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا بادشاہ تاکہ اس کی پیروی کریں اور جالوت سے جا کر کیا کریں، لڑائی کریں، اس سے جنگ کریں۔ اب انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا نا، وہ بہت غریب تھے، تو انہوں نے کہا لو اسی کو ہی اگر کیا بنانا تھا، بادشاہ بنانا تھا تو ہم بہتر تھے، بھئی ہمارے پاس تو بڑا مال ہے، اللہ نے فرمایا اللہ مال کو نہیں دیکھتے،
کیا نہیں کرتے؟ مال کو نہیں دیکھتے. اللہ اپنا نور جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. اللہ کے نزدیک مال قدر و قیمت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہمیں کوئی نشانی بتائیں. یہ واقعی اگر یہ کیا ہے بادشاہ ہے تو ہمیں کوئی، تم اللہ کی طرف سے ہو تو ہمیں کوئی نشانی بتاؤ. تو اللہ نے ان کو کہا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا تابوت تھا، وہ انہوں نے چھپایا، یعنی دفن تھا. اس کو فرشتوں لے کر آئے اور اس کے اندر جو تابوت تھا نا وہ ایسا تھا کہ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، کچھ من اور سلوا پڑا ہوا تھا، اور اسی طرح کچھ بال بھی تھے اس کے اندر. اور وہ اتنی برکت کی چیزیں تھی، وہ اس کو اٹھا کے لے کر جاتے تھے. جب کسی جگہ پہ جنگ کرنی ہوتی تھی نا زمین پہ، وہاں پر رکھ دیتے تھے اور فتح ان کی ہوتی تھی اس تابوت کی برکت کی وجہ سے، کیونکہ وہ نبیوں کی جو چیزیں تھی اس لیے. تو وہ جب آئے تو انہوں کو ہاں یہ تو ان کی ہی چیزیں ہیں، وہ پہچانتے بھی تھے. پھر یہ ہوا ایسا کہ یہ چلے گئے جالوت سے لڑنے کے لیے. اب جب جالوت سے لڑنے کے لیے گئے نا، رستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا رستے میں ایک نہر پڑے گی، وہاں سے کسی نے پانی نہیں پینا. جو وہاں سے پانی پیے گا تو وہ جو ہے نا جالوت کے مقابلے میں بھی نہیں جا پائے گا، گویا اس نے اس بادشاہ کی، اللہ کے بھیجے ہوئے کی نافرمانی کی. اور جو نہیں پیے گا نا وہ آگے چل پڑے گا. اب انہوں نے ایسا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی تھی. جب وہ اس نہر کے قریب پہنچے تو کافی لوگوں نے خوب بھر پانی پیا، کیونکہ پیدل سفر کرنا ہوتا تھا نا، پہلے پیاس بڑی لگتی تھی. خوب پانی پیا. اب جنہوں نے پانی پی لیا تھا نا وہ بھوجل ہو گئے، ان میں طاقت نہ رہی لڑنے کی، وہ ادھر ہی گر گئے. اور انہوں نے کہا آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. بہت تھوڑی سی جماعت رہ گئی تھی جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، وہ آگے چلے گئے. ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت ایک چھوٹے بچے تھے. کیا تھے؟ چھوٹے بچے تھے. جالوت اتنا بڑا اور اتنا بڑا جنگجو تھا اور چھوٹے بچے کیا ہی کرتے ان کے سامنے. تو داؤد علیہ السلام نے طالوت سے کہا آپ اگر حکم دیں تو میں جاؤں اس کے مقابلے میں. بڑے حیران ہوئے کہ یہ چھوٹا سا بچہ کیا کرے گا اتنے بڑے آدمی. تو کہا کہ مجھے اگر حکم دے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. انہوں نے غلیل پکڑی جس کے ذریعے سے ہم نشانہ بناتے ہیں، غلیل اور چند کنکریاں پکڑی اور اپنی جیب میں ڈال لی اور آگے چل پڑے. جالوت کے سامنے جب گئے نا تو جالوت کہتے کہ اچھا تم تو آئے ہو ایسے مجھے مارنے کے، تم جو ہے نا بڑا مار کا مار لو گے، اور کیا لے کر آئے ہو مجھے مارنے کے لیے. انہوں نے ایسے کر کے غلیل نکالی. کہتا ہے غلیل تم اس کو اس لیے ایسے لے کر آئے ہو کہ جیسے تم نے کسی کو شکار کرنا ہو، جیسے کسی کتے کو مارنا ہو. تو کہنے لگا تو کتے سے بھی بدترین ہے، کیونکہ تو اسلام کا دشمن ہے نا، تو کتے سے بھی کیا ہے. داؤد علیہ السلام نے کہا تو کتے سے بھی زیادہ بدترین ہے. تو اس نے کہا اچھا. کہتے چلا اپنی غلیل کیا کر لے گی تیری غلیل، تو اتنا سا اور میں اتنا بڑا. پہلے بہت بڑے بڑے قد ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے غلیل پکڑی، اس کے اندر وہ پتھر رکھا، اللہ کے حکم سے یوں ہی لگایا اور آنکھ میں لگا اور وہ دماغ میں چلا گیا اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی. اس سے کیا ہو گئی؟ موت واقع ہو گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے. اور ان کی قوم نے یہ کہا تھا جب تھوڑی سی جماعت رہ گئی تھی نا، باقیوں نے تو پانی پی لیا، سارے گر گئے تھے، آزمائش جو تھی تھوڑی سی، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی یا اللہ ہم نے دیکھا بہت سی کم جماعتیں ہوتی تھیں، آپ کے حکم سے وہ بڑے بڑے جنگجوؤں پر کامیاب ہو جاتی تھی. یا اللہ ہم بھی کیا ہیں بڑی تھوڑی جماعت ہے، یا اللہ ہمیں بھی کیا کر دے کامیاب کر دے. اور انہوں نے کہا ہم پر صبر انڈیل دے، اگر یہ ہم سے لڑائی کریں گے تو ہم پر کیا کر دے صبر ڈال دے. ہم ایسا نہ ہو ہم سے لڑے اور ہم بھاگ جائیں، ایسا نہ ہو، صبر ڈال دے، ہمارے قدموں کو کیا کر دے ثابت قدم کر دے. اور آپ ہماری مدد کریں کس کے اوپر؟ کافر قوم کو شکست دینے میں. اور اللہ کے حکم سے ان کو کیا ہو گئی؟ شکست ہو گئی. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اپنے اوپر غرور نہ کریں. اپنے اوپر آج کرتے ہیں نا چند عبادتیں کر کے ہم بہت غرور کر رہے ہوتے ہیں، چند تھوڑا سا کچھ کرتے ہیں اور ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے. نہیں، آجزی اختیار کرے. یاد رکھے جب بندہ غرور کرتا ہے نا اس کی نعمتیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے وہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو جتا رہا ہوتا ہے، احسان کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کریں تو جتائیں نہ. میں نے آپ کو بتایا تھا نیکی کریں تو دائیں ہاتھ سے کریں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے کہ کیا نیکی کی ہے اس نے. اتنا چھپائیں، اتنی عاجزی اختیار کریں. اب روزے رکھ رہے ہیں تو یہ نہ لوگوں کو بتاتے پھر میرے تو 30 روزے پورے ہی جا رہے ہیں، نہ، اللہ کا شکر ادا کریں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا، اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، اللہ کا کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا روزوں کو اچھے طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔